بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے، ان بدبختوں نے رسول کی نافرمانی، تورات کے احکامات کی نافرمانی، رسولوں کو اذیتیں دینا اور اسلام کے خلاف اپنے کاموں کو انجام دینا، اس حد تک انہوں نے اپنا شعار بنا لیا، اس حد تک انہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کرتے گئے بطور عذاب کے اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ انسان کے قول پر ہی تو اصل چیز ہے، قول سے مکر جائے تو پھر اگریمنٹیں، پھر فلاں کچھ بھی نہیں ہوتا جی۔ سب عدالت میں لمبے قصے، تمہارے پیڑھی باپ دادا بھی چلے گئے تو بھی چلتے رہیں گے وہ مقدمات، جا کے ڈال کے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اصل تو قول ہوتا ہے نا بھائی، قول کی پاسداری کا ہے۔ ہاں بھائی میں یہ کہہ دیا، پس مر جاؤں گا لیکن میں اس سے نہیں ہلوں گا، میرا سب کچھ جائے، جان ہی چلی جائے، لیکن میں وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتا۔ یہ کہاں آئی ہے ہمارے اندر صفت؟ ہزاروں واقعات بھی تمہارے اوپر اثر نہ ہوں گے جب دل سخت ہو جائے۔ اللہ کے عذابات میں سمجھتا ہوں اگر اللہ گناہوں کی پاداش میں کسی کا دل سخت کر دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ قرضدار کتنے ہیں جو تڑپ رہے ہیں، اور مالدار مسلمانوں میں کتنے ہیں جن کا مال اتنا ہے کہ ان کی پیڑھی کھاتے کھاتے تھک جائے گی لیکن مال ختم نہیں ہوگا، لیکن اس قرضدار کی وہ مدد کرنے کے لیے صرف اس واسطے تیار نہیں ہے، دیا تو واپس نہیں دے گا۔ پارٹنرشپ میں نے دیکھا ہے کئی مسلمان غیروں کو بزنس میں پارٹنرشپ بنانے پہ راضی ہیں، اپنوں کو نہیں بنانے پہ راضی ہیں، کیونکہ معلوم یہ انہیں غدار بنے گا۔ انہیں غیر تو کم از کم کیا ہے، خلاف ورزی نہیں کرتا بھائی، بولے سے بات برابر کرتا۔ یہ حالت ہو چکی ہے ہمارے بزنس کی، پھر اچھائیاں کہاں سے ابھریں گے جی؟ منافق کا دل بھی مرض والا دل ہے، ہاں، اور جس کے دل میں بے حیائی اور عورتوں کے اعتبار سے کیا ہے کمزوری ہے، ایسے دلوں کو بھی اللہ نے مرض والا دل کہا ہے۔ یہ دل بھی بڑا خطرناک ترین مرحلے پہ لے آ کے چھوڑ دیتا ہے انسان کو۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جسم میں جس کو سب سے اہم ترین رتبہ یا مقام دیا وہ ہے دل. سائنس کے اعتبار سے تو دل خون کو صاف کرتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پمپ کرتا رہتا ہے. دو خانے وہ ہوتے ہیں جن میں خون گندا جمع ہوتا ہے اور دو خانے وہ ہوتے ہیں جن میں سے خون پاس ہو کے پھر پاک ہوتا ہے. اور یہ 24 آورس چلتا رہتا ہے. یہ کھڑتا ہے تو پھر انسان زندگی سے محروم ہو جاتا ہے. سائنس اتنا بتاتی ہے. لیکن جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے، میں سائنسی لحاظ سے دل کا کیا مقام مرتبہ ہے، دل کے شریانوں کے اعتبار سے کیسے پاکی صفائی کرنا ہے، یا میں یہ بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ بلاکیج کو کیسے روکنا ہے، چکنا کتنا کھانا ہے، کتنا نہیں کھانا ہے، فیٹ کب جمع ہوتا ہے، ہاں، یا ہارٹ اٹیک کب ہوتا ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ قرآن و سنت نے دل کو کیا مقام دیا ہے جسے ہم سب سے کم توجہ دیتے ہیں. بھائی اس کو آگے کرو، اندر تم تھوڑا آگے کر دو اسے مجھے تاکہ سپورٹ مل جائے. ہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت، محرومی، ضلالت، گمراہی، بدبختی، خوش قسمتی سب کا معیار دل کو رکھا ہے. سائنس کہتی ہے دماغ سوچتا ہے، قرآن کہتا ہے دل سوچتا ہے. سائنس کہتی ہے دماغ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ دل کرتا ہے. سائنس کہتی ہے آنکھیں دیکھتی ہیں، قرآن کہتا ہے دل دیکھتا ہے. سائنس کہتی ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ نابینا ہے، قرآن کہتا ہے جس کی دل کی آنکھیں نہیں ہیں اصل میں اندھا وہ ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہیں، یہ تو آنکھیں ہیں ان کی. جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، جو کافر ہوئے، جنہوں نے قرآن و سنت سے نصیحت حاصل نہیں کی، ان کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ ان کو آنکھیں نہیں تھی، آنکھیں تھیں ان کو. لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. دل کی جو آنکھیں تھے وہ اندھی تھی اصل میں، جس کے واسطے یہ دراصل قرآن و سنت سے نصیحت حاصل نہ کر سکے اور اللہ تبارک و تعالی کی پیروی، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، رسول کی پیروی نہ کر سکے. تو اصل منبع دل ہے. ابھی تک سائنس وہاں نہیں پہنچی کہ آخر وہ دماغ سے جڑی ہوئی باتوں کو دل تک کیسے پہنچائے، اور ہمیں اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے کہ سائنس مانے یا نہ مانے. لیکن قرآن و سنت آپ کو یہی بتاتا ہے کہ دل ہے اصل منبع خیالات کا. دل سوچتا ہے، دل سمجھتا ہے، دل میں ارادہ ہوتا ہے، اور اچھا اور برائی کا انحصار تمہارے دل کی صفائی اور تمہارے دل کی گندگی پر منحصر ہے. تو سب سے اہم ترین چیز دلوں کی صفائی اور دل کے اعتبار سے ہماری اصلاح ہے.
جس پر مجھے اصل میں گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ٹاپک پہ وہ مقامات جو قرآن میں دل کے تعلق سے رب العالمین نے گفتگو کی ہے آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر واضح ہوگا کہ سمجھنے کے اعتبار سے کون سی چیزیں ہیں، کیسے صفائی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے جو آیت پڑھی، اس آیت کا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ یہاں پر دلوں کے ساتھ رب العالمین نے کئی اقسام بیان کیے ہیں۔ ایک دل وہ ہوتا ہے جو نافرمانی پہ اترتا ہے، گناہوں پہ اترتا ہے، اور گناہ اس کو اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دل کی گندگی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ گناہ میں اسے سکون ملتا ہے اور عبادت میں اس کو غم اور بے چینی ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا جی، کتنے لوگ ہیں جن کو مسجد میں بیٹھنے سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے، بے سکونی شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، ہاں دل بھاگو بھاگو بولتا ہے۔ وہی آپ گندی فلموں میں گھنٹے بیٹھ جائیں، سنیما تھیٹر میں بیٹھ جائیں، گانے سننے بیٹھ جائیں، چائے خانوں میں بیٹھ جائیں، گھنٹے نکل جاتے ہیں، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے گھنٹے وہ بیکار کی بکواس میں گزار دیا ہے، اور دل میں کبھی کھٹک بھی پیدا نہیں ہوتی کہ یہ میں نے برا کام کیا، بلکہ برا کام کیے بغیر کئیوں کی راتیں نہیں گزرتی، کئیوں کے دن نہیں گزرتے۔ اگر 2-3 دن وہ بچنا چاہے تو بھی تیسرے دن کر بیٹھتا ہے۔ کئی لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں، بولے صاحب 1000 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں، رک جانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایسی عادت پڑی ہے کہ رک نہیں پاتا۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا ہوا تھا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کے بیانات سنتا ہوں، پورا ڈرتا ہوں اللہ سے، روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، لیکن مووی دیکھنے کی ایسی عادت پڑی ہے کہ میں 2-3 دن سے زیادہ رہ نہیں پاتا، پھر موویز دیکھتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر موویز دیکھتا ہوں، لیکن رکنے نہیں پا رہا ہوں۔ دل مانتا نہیں ہے، برائی پر ہی سکون ملتا ہے۔ یہ بدترین قسم کا دل ہے۔ جب اس پوزیشن پہ جا کے پہنچ جائے نا تو وہ دل کی سختی آتی ہے، پھر کوئی نہ قرآن اور حدیث اس پر اثر کرتی ہے، نہ اللہ کا کوئی عذاب یا نشانی اس پہ اثر کرتی ہے۔ وہ سخت ترین دلوں کے اندر ہوتا ہے، باوجود دیکھنے میں گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن سختی کے اعتبار سے قرآن کہتا ہے وہ پتھر بن جاتا ہے۔ پتھر نہ پتھر نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، رب العالمین اس میں دلوں کے اقسام کے حیثیت سے گفتگو کرتا ہے۔ فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے ان کے دلوں کو سخت تر کر دیا۔ قست قلوبکم من بعد ذلک، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے، ان بدبختوں نے رسول کی نافرمانی، تورات کے احکامات کی نافرمانی، رسولوں کو اذیتیں دینا اور اسلام کے خلاف اپنے کاموں کو انجام دینا، اس حد تک انہوں نے اپنا شعار بنا لیا، اس حد تک انہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کرتے گئے بطور عذاب کہ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کیسے سخت؟ فرمایا کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اس حد تک سخت گویا کہ وہ پتھر ہو گئے ہیں۔ نہیں، یہ کہنے کے بعد قرآن آگے بیان کرتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کی طرح سخت، او اشد قسوہ، نہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر بھی کیا ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ آگے دیکھیے اقسام، کیسا دل سخت ہوتا ہے، ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال ذہنوں میں بٹھائیے، قرآن کو ذرا کیا ہے کھلے دل سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے پھٹ پڑتے ہیں، تڑک پڑتے ہیں اور اس میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ آپ چشمے دیکھتے ہیں، واٹر فالز دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک کیا ہے، آبشار ہے، نہ وہ کبھی کسی زمانے میں اللہ سے ڈرا، پھٹ پڑا، وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ اللہ کے ڈر سے پتھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ گنہگار دل کبھی کبھی اتنا سخت ہوتا ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اس حد تک بے باک ہوتا ہے
کہ راتوں کے رات گندی فلموں میں، راتوں کے رات بے حیائی میں، راتوں کے رات موویز میں، راتوں کے رات غیبتوں میں، راتوں کے رات نافرمانی میں، چائے خانوں میں، شراب میں، اسی طرح زنا میں، بے حیائی میں گزارتا ہے، پھر بھی رب العالمین کی طرف توبے کے لیے نہیں پلٹتا۔ اتنا سخت ترین دل جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ پتھر میں بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ بعض پتھروں میں ایسے پتھر بھی ہیں جو تڑک پڑتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل پڑتا ہے، بعض پتھر وہ ہیں جو ٹوٹتے ہیں تو اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ جائیے پہاڑوں کے سلسلے کا سفر کیجئے، بڑے بڑے چٹان جن کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، کبھی کبھی کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل ایسے لڑکتا ہوا، ایسے گرتا ہوا آیا کہ کسی بالکل چٹان کے کونے پہ ایسے کھڑا ہوا ہے گویا کہ کوئی پکڑا ہوا ہے۔ کون پکڑا ہوا ہے اس کو؟ وہ کیوں اوپر سے گر کے یہاں پر کھڑ گیا؟ پھر کب گرا؟ کیوں گرا؟ اللہ کہتا ہے میرے ڈر سے، میرے ڈر سے کبھی کبھی پتھر کو کیا ہوتا ہے اپنی جگہ سے گر پڑتا ہے۔ لما یہبط من خشیت اللہ، ہاں وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ یہ بد کردار لوگ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ دل ایک یہ بھی ہوتا ہے جو دل نہیں رہتا، پتھر بنتا ہے۔ ہاں سائنس کے اعتبار سے خون پمپ کرتا ہے، اچھا ہوتا ہے، بلاکیج کوئی نہیں ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھاتا ہے، مسکے لگا لگا کے، گھی لگا لگا کے روٹیاں بجاتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے اور میڈیکل لحاظ سے پرفیکٹ دل ہوتا ہے، لیکن شریعت کے لحاظ سے وہ سب سے سخت ترین ناکارہ دل ہوتا ہے جو گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو تصور کر کے دیکھیں، آپ کا دل کبھی تنہائی میں رویا بھی ہے؟ کبھی خشیت الہی آپ پہ طاری بھی ہوئی ہے؟ کبھی کسی گناہ کے تمام ترین مواقع ملنے کے باوجود بھی آپ کیا کیے؟ صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ کے بھاگے بھی ہیں؟ ایک اور بات ہے کہ آپ کو ماحول نہیں ملا گناہ نہیں کیے، یہ الگ بات ہے، لیکن دلوں کی صفائی تو اس وقت معلوم ہوتی ہے نا جی کہ جب آپ کو ماحول مل جائے، ہاں رات کا موقع بھی ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی حسین و جمیل لڑکی بھی ہو، آئی ٹی میں آپ کیا کام کر رہے ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہو، اگر پوچھے تو آپ کہہ سکتے ہوں کہ میں تو جاب پہ آیا ہوا ہوں۔ اب اس وقت وہ اشارے سے بلاتی ہے کہ آؤ مل بیٹھیں گے، چائے کافی کے مزے اڑائیں گے، اب پورا ماحول کھلا ہوا ہو تمہارے لیے دراصل کیا کچھ کرنے کی، بے حیائی کی ہر چیز، اور اس وقت اندر سے دل پکارے کہ نہ 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 اللہ سے ڈرنا ہے مجھے، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ کبھی ایسا ہوا بھی ہے؟ ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر تو کیا ہے، سختی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، دلوں کی سختی، اور یہ دلوں کی سختی بڑھتی 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 اس حد تک جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک داغ، دھبا، کالا دھبا بیٹھتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو صاف کر دیتا ہے، لیکن وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دھبے پڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر تو زنگ آلود معاملہ جیسے چیزوں کا ہوتا ہے وہی کچھ دلوں کا بھی ہوتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، پھر ان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لاکھ اسے سمجھائیں، لاکھ اسے بتائیں، لاکھ ڈرائیں کہ دیکھو جی یہ گناہ ہے، یہ مت کرو، یہ موویز مت دیکھو، یہ بے حیائی مت دیکھو، عورتوں کو مت گھورا کرو، لیکن وہ اپنے معاملے میں پرفیکٹ ہوتا ہے، جو بھی سنتا ہے اس کان سے سنا اس کان سے چھوڑ دیا، اپنی زندگیوں میں مست۔ کئی لوگ حرام رشتے بھی قائم کیے، محرمات سے بھی زنا کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بڑے آسانی سے اگر وہی کوئی ایک صاف دل والا بندہ ہوتا ہے تو مر جانا پسند کرے گا، اس گناہ کے بعد جینا پسند نہیں کرے گا، لیکن ہے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اس کو فکر بھی نہیں ہوتی
جیسا کہ حضرت ابن عباس وغیرہ کہا کرتے تھے، ہماری زبانے میں کوئی گناہ ہوتا تو ہم کو ایسے محسوس ہوتا کہ ہمارے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، اتنا بوجھ محسوس ہوتا، چھوٹا موٹا جو گناہ بھی ہو جاتا. لیکن اللہ کے رسول کے دور میں یہ تھا ہمارا حال. لیکن میں آج دیکھتا ہوں، اس زمانے کے لحاظ سے کہہ رہے تھے، میں دیکھتا ہوں کہ آج لوگ اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تو وہ جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو اڑا دیتے ہیں، اس طرح اڑا دیتے ہیں، بس مسئلہ ختم. کوئی ان کے اندر تبدیلی ہوتی ہی نہیں، کوئی رونا، کوئی تضرع، خشوع، ڈر، کچھ ہوتا نہیں ہے. گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، ظالم اور ظلم کر رہا ہے، ہاں خائن اور خیانت کر رہا ہے، فاحش اور فاحش کاموں میں آگے بڑھ رہا ہے، اور اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے. وہ تو سمجھتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، پھر بھی بہت سوں سے اچھا ہوں، نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں نا جی، بہت سوں سے اچھا ہوں، جمعہ کو تو چلا جاتا ہوں نا میں. وہ کبھی اپنی برائیوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. اسی واسطے یہ دل کی سختی اس حالت تک پہنچا کے چھوڑ دیتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی کوئی چیز اسے اثر نہیں کرتی، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ عذابات کی نشانیاں. 2004 میں، ہاں 2004 میں ہمارے ہاں سونامی آیا تھا، اس سے پہلے ہم سونامی کے لفظ بھی نہیں سنے تھے. ہزاروں کی جانیں آنکھوں دیکھتی چلی گئی، لیکن کتنے بدلے. یہ تو دراصل میرے بچپن کا واقعہ ہے، لیکن آج کا اپنا واقعہ 2019 کے بعد کرونا کا جو مرحلہ آیا، کتنے لوگ بالکل ہنستے کھیلتے ہمارے سامنوں سے چلے گئے اور ایسی حالت میں گئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. گزشتہ بار مجھے ملاقات ہوئی تھی، شیخ سے بتا رہے تھے، میں ذکر بھی کیا تھا کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر کے گیا، کرونا میں مرا تو اوپر تھا بچہ اور نیچے آ کے دیکھنا پسند نہ کیا اور لوگ لے جا کے دفنانا پڑا اس کو. باپ کا منہ دیکھنا پسند نہ کیا کہ کہیں کرونا مجھے بھی نہ لگ جائے. ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے، لیکن ہمیں دراصل ذرا بھی دل کے اندر نرمی پیدا نہیں. جھگڑے وہی جھگڑے، ظلم وہی ظلم، ایک دوسرے سے غصہ وہی غصہ، وہی ناچاقی، وہی حسد، وہی کینہ، وہی کپٹ. کچھ نہیں بھائی، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، چلو ہم مل لیتے ہیں، اس کے بعد ہم لڑتے جھگڑتے نہیں. اللہ کے لیے تم بھی نرم پڑ جاؤ، میں بھی، کیونکہ زندگی میں رکھا کیا ہے، اچانک موت آئی، مر گیا بندہ، پھر تو کچھ باقی نہیں رہے گا. آج ہم صلح کر لیتے ہیں، آج ہم توبہ کر لیتے ہیں، آج ہم مل جاتے ہیں، آج ہم اپنے دل سے تمام کینے، کپٹ، حسد کو نکال دیتے ہیں، آج ہم معافیاں تلافیاں کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ایسا کر کے بدلتے ہیں. ایک جنازے کو اگر گئے تو آپ کے عبرت کے لیے کافی ہے کہ بندہ سوچے کہ بھائی آج اس کے جنازے کو میں آیا ہوں، کل میرے جنازے کو کوئی دوسرا آئے گا اور میری حالت اس مردے کی سی ہوگی جو اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، زندوں کے حوالے پڑا ہوا ہے. یہ کیفیت مجھ پہ بھی طاری ہونے والی ہے. پھر کیوں خواہ کے جھگڑے، کیوں خواہ کی دوستیاں، کیوں خواہ کے کیا ہے ایک دوسرے کی گالی گلوچ، کیوں خواہ کا بغض و کینہ. چلو ایک دوسرے کے کھلے دل سے معاف کر دیتے ہیں، خاندانوں میں صلح کر لیتے ہیں، میاں بیوی صلح کر لیتے ہیں، رشتہ دار صلح کر لیتے ہیں، ماں باپ اولاد صلح کر لیتی ہو، اور بعد میں توبہ کرتی ہو کہ جو زندگی رکھی ہے ہم اس میں خوش مزاجی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. ایسے پلٹنے والے کتنے دل ہیں؟ کیوں نہیں پلٹتے؟ کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے؟ یہ کہ واقعہ بدلانے کے لیے کافی ہے جب دل صاف ہو. ہزاروں واقعات بھی تمہارے اوپر اثر نہ ہوں گے جب دل سخت ہو جائے. اللہ کے عذابات میں میں سمجھتا ہوں اگر اللہ گناہوں کی پاداش میں کسی کا دل سخت کر دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. بطور عذاب کے اللہ سخت کرتا ہے دل بعضوں کے، صرف اس واسطے کہ یہ لوگ اصلاح نہیں چاہتے، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، زدم زدہ، لڑائی جھگڑا، خواہ کی فضولیت. کوئی ایک بھی اپنا ایگو چھوڑے مل لے مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن نہ یہ چھوڑتا نہ وہ چھوڑتا، یہاں تک کہ منو مٹی کے اندر دفن ہو جاتا ہے. یہ غصہ، کینہ، کپٹ، بوجھ لے کے باقی مرتا ہے، حالانکہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. معاف کرنا سیکھو، خوش دلی سے رہنا سیکھو، ایک دوسرے کو نفع دینا سیکھو. اپنے آپ کو نہ ملتا ہو نہ ملے لیکن دوسرے اچھے رہیں. آپ کے لیے اچھی جاب نہ ہو لیکن دوسروں کی اچھی جاب کے لیے سوچو.
آپ کے لیے پیسہ نہیں ہے لیکن دوسروں کے اچھے ماحول کے لیے سوچو. آپ تنگ دستی میں ہیں لیکن دوسروں کو کیا تنگ دستی سے نکالنے کے لیے کوششیں کرو. یہ ہوتا ہے پاکیزہ تر دل. لیکن جن کا دل پہلے ہی سیاہ ہو چکا ہے تو یاد رکھو پھر تو اللہ اس پہ ایسے مہر لگاتا ہے تو اس کے لیے نہ دنیا کے حادثات اسے پلٹا سکتے ہیں نہ قرآن اور حدیث. اسی واسطے اس کی جو تفسیر ہے وہ بڑی انوکھی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر. یہ جو لفظ ہے کہ ثم قست قلوبکم، پھر ہم نے اس کے بعد من بعد ذالک. ہاں یہ بھائی یہ ویر کی بڑی پریشانی ہے. یہیں رکھو، سامنے رکھو نا. ہاں یہاں رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ہم نے سخت کر دیا پھر بعد اس کے. کس کے بعد سخت کر دیا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے اس واقعے کے بعد ان کے دلوں کو سخت کر دیا. کیسے سخت؟ پتھروں کی طرح سخت. کن کے دل؟ ان کے دل. کون ہے؟ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے. کس واقعے کے بعد؟ اب یہ سوچنا ہے کس واقعے کے بعد رب نے ان کے دل سخت کر دیے. پتہ ہے آپ کو کس واقعے کے بعد ہے؟ دیکھیے ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی موجود تھے بنی اسرائیل میں کہ ایک عجیب طرح کا مرڈر ہوا، قتل ہو گیا. اب جس نے قتل کیا اس نے کیا کیا، میرے اوپر الزام نہ آئے اس واسطے اس لاش کو رات اٹھا کے لے جا کے اچھے لوگ جہاں رہتے ہیں نا جی، اچھے بستی والے، اچھی گلیاں، ہاں کیونکہ بعض کیا وہ ایریا ہی بس کافی ہوتے ہیں نام کے لحاظ سے. کہاں بھائی رہتے تمہیں؟ وہ فلاں رہے. ارے ماشاء اللہ السلام علیکم جا کہا تمہیں نہیں باتش کرتا نہیں بھائی. ارے وہاں رہتا کا تو ہوتا جی انہیں تلواری جو اٹھاتا خالی بات کرے تو معلوم رہتا اسے وہ ایریے میں رہا تو انہیں وہی سچ بول کے. ہاں بعض ایریے پہلے ہی سے مشہور ہوتے نیکی کے لیے. ارے یہاں رہتے ہیں کہ ماشاء اللہ بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں پر. وہ ہمیشہ رہا ہے قوموں میں. تو یہ بدبخت تھا اس ایریے کا جہاں پر دنگا فساد زیادہ ہوتا تھا اور اس نے قتل کیا ایک انسان کو. اچھا وہ کیوں کیا وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں. کئی واقعات میرے ذہن میں ہیں اس سلسلے میں بتانے کے. تو اس نے قتل کیا. قتل کر کے کیا کیا، اچھے بستی والوں کے جو گھر ہیں جہاں پر اچھی کمیونٹی رہتی ہے وہاں کسی کے دروازے، کسی مسلمان کے گھر کے دروازے کے سامنے لاش کو رکھ دیا، بھاگ گیا. صبح ہوئی وہ بندہ دروازہ کھولا تو سامنے لاش پڑی ہوئی ہے. اب لوگ پکڑ لیے، تو نے مار کے کیوں ڈالا سامنے؟ اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جانتے ہیں میں اچھا انسان ہوں، مجھے کیا سروکار ہے قتل وغیرہ سے، پتہ نہیں کون رات میں آ کے لا کے رکھ دیا. لوگ ماننے نہیں تھے کیونکہ لاش اس کے دروازے کے سامنے سے ملی تھی. جس کے پاس ثبوت سامنے ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں ہمیشہ اسی پر ڈانٹتے ہیں. کوئی صحیح اچھا ہو یا برا ہو تحقیق نہیں کرتے، جلدی میں آ جاتے ہیں. تو لوگ اکٹھا ہو گئے اور اس پر بولنے لگے کہ تو نے قتل کیا ہے. ابھی معاملہ بڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے پیغمبر، اور وہ بھی وہ پیغمبر جو اللہ نے کلام کے لیے چن لیا تھا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے موسیٰ کو کلام کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا. جب چاہے وہ اللہ سے گفتگو کرتے تھے ڈائریکٹ. تو لوگوں نے کہا کہ جھگڑا کیوں کرنا ہے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے پوچھ لیں گے کہ آخر اس کو مارنے والا کون ہے، اللہ وحی کے ذریعے بتا دے گا تو ہم چاہیں فیصلہ کر لیں گے. تو وہ لے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت موسیٰ آپ اللہ سے دعا کیجیے. ہاں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں. اب حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اللہ یہ اس کا قاتل کون ہے بتا دیجئے، میری قوم مجھ سے پوچھتی ہے. اللہ نے حکم دیا، یاد کرو وہ موقع جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ان تذبحوا بقرہ، یہ گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ بدبخت لوگ بولے کہ موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو کیا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں.
یعنی یہ لوگ آئے تھے کہ یہ لوگ آئے تھے کہ قاتل کون ہے وہ آپ نام بتائیں، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم جا کے گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ کہنے لگے کیا جی مذاق کرتے ہو کیا؟ ہم پوچھے قاتل کون ہے بتاؤ تو آپ کہتے ہیں گائے جا کے ذبح کرو، اس میں اور اس میں کیا تطبیق ہے؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کا جواب کیا تھا وہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، بدبختو رسول شریعت کے معاملے میں کبھی مذاق کرے گا؟ جاہل ہی ہوگا جو شریعت کے معاملے میں مذاق کرے گا۔ ہاں جو بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں نا انہیں مولا بن گا جی، انہیں بڈھی روئے جی اس کے اندر، ابھی دیکھو داڑھی کتنا چھوڑ لیا، کاٹا الگ نہیں کرتے، ٹرم بھی نہیں کرتا کہتے، یہ مذاق دراصل شریعت کا مذاق ہے، جاہل ہی کر سکتا ہے۔ ہاں یہ مذاق بیٹھ کے نقش بندی کرتا، ان کا داڑھاں دیکھو لمبے لمبے چل جاتے ہیں، چھوڑے تو چل جائیں گے، جس طرح بیوقوف بدبخت تو حدیث کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ تو جاہل کی نشانی ہے کہ وہ شریعت کا مذاق اڑائے۔ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، شریعت شریعت ہے، آپ اس کو مذاقیہ نہیں لے سکتے۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان تذبحوا بقرہ، یہ گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ اتتخذونا ہزوا، آپ مذاق۔ حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ آپ وضو کیے آئے بیٹھے، وضو کا کوئی عضو آپ کا خوش بھی نہیں ہوا، ابھی پانی تر ہے، وضو ٹوٹ گیا، شریعت کہتی ہے جاؤ جا کے وضو کر کے آؤ۔ اس میں کیا منطق ہے؟ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹا وہ تو نہیں دھوتے، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹا وہ تو دھوتے نہیں، ہوا نکل گئی وہ جگہ دھوتے ہیں کیا؟ تبھی وضو ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ اعضاء تو وہ دھوتے ہیں جس سے کچھ گناہ سرزد ہی نہیں ہوا، ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، لیکن کام جو کیا وہ تو کوئی اور کیا۔ شریعت کہتی ہے کہ دھونا کس کو ہے؟ کسی اور کو ہے، تمہاری عقل کام نہیں دیتی۔ اور کوئی سوال پوچھے کہ یہ معاملہ ایسے ہوا تو ہم وضو کیوں کریں؟ شریعت کہتی ہے کہ اسی پہ وضو لازم ہے تم پر۔ ہاں ابھی اس پر کوئی مذاق اڑائے تو یاد رکھو وہ جاہل ہے، صرف جاہل ہی شریعت کے احکامات پہ مذاق اڑا سکتا ہے۔ تو جو لوگ ہمارے وضع و خطا کو دیکھ کر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بڑا مذاق اڑاتے ہیں، اونچی پنڈلی نصف ساکھ سے زندگی گزارنے والے، یہ کیا چاہیے پینٹ کام والے کے سر کا پہن لیے، لمبا پینٹ ملا نہیں گی تم نا، کپڑا شارٹ ہوگا کی؟ مجھے پوچھنے والے تھے ایک زمانے میں مذاقاً، حالانکہ نصف ساکھ شریعت کا اصول ہے، آدھی پنڈلی یہی اصل ہے شریعت کا لباس۔ تم جو بھی پہنو، اوپر سے پہنو، نیچے سے پہنو، جو بھی ہو، لیکن وہ ہو آخری حد آدھی پنڈلی، یعنی عموم۔ اس سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہو تو ٹخنا۔ ہاں پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے جائے گا کپڑا پھر جہنم میں جاؤ گے۔ ہاں جو ٹخڑے سے نیچے جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب بظاہر یہ تو نہیں ہوگا کہ جو ٹخنے سے نیچے جاتا ہے جو حصہ پھر کیا ہے اسے جہنم میں ڈالنا ہے تو ٹخنے کے اوپر کا پاؤں کاٹ کے لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے اور یہ جنت چلا جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ جب جائے گا تو پورا ہی جائے گا۔ جو لوگ بڑا جھاڑتا ہوا پینٹ پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ بہت سختی کرتے ہیں، بھائی ان کے پاس خالی سختی یہ نہیں کرنا، اور سب اللہ کام بھائی دیکھتا، وہ سب اصل دیکھو تمہیں معاملات اچھے ہیں کیا، دیکھو اخلاق سے پیشہ سب ہوتا، یہ سب کیا علماء بنا لیے، ملا بنا لیے، مذاق ہے، مذاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ تھوڑا سا کیا ہے پینچا نیچے ہے، کہ فرمایا کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہوتا اگر اس کا پینچا اونچا ہو جاتا۔ پھر اس نے زندگی بھر انہوں نے قسم کھائی کہ کبھی میرا کپڑا نیچے نہیں ہوگا۔ ہاں ایک ایک وضع، ایک ایک چیز جو ہم اپناتے ہیں شریعت کے مطابق ہے، تو کسی مائی کے لال کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو مذاق میں اڑائے۔ گناہ اور چیز ہے، مذاق اور چیز ہے۔ مذاق وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان جاہل بن جاتا ہے۔ آپ نہیں کرتے ہیں، نہیں کرنے ہو رہا ہے، گناہ ہے تو گناہ سمجھ کے خاموش رہو۔ ہاں
شرم کرو بولنے میں. ایک تو یہ بھی ایک نمبر کی بلیٹ ڈالتا ہے, دوسرا داڑھی رکھنے والوں کو بھی چڑھاتا ہے کہ دیکھو جی لمبے لمبے. میرے پاس, میں ایک مرتبہ گیا تھا خود, ایک بنگلور کی کسی مسجد میں تھا, تو وہاں پر ایک بندہ نماز کے بعد مجھ سے ملا, مولوی صاحب آپ کے ہاں داڑھی کاٹنا جائز ہے؟ میں نے پوچھا کہ نہیں بھائی نہیں جائز, نہیں جائز, ذرہ بھی نہیں کٹنا, نہیں کٹنا. بڑھتی گئی تو جان دے, بڑھے کچھ سیدھا چلے گی, پاؤں کے نیچے سب چلے گی, تو کیا کریں گے؟ مذاق اڑا رہا انہیں ہمارا. انہیں کیا کر رہا ہمارے ساتھ, سمجھتا ہے کہ مولانا نہیں سمجھتے طنز کو, ہمیں کیا کیا نہیں سمجھتے ہم نہ معلوم. ہاں, انہیں کیا کر رہا مجھے بٹھا کے, اچھا اب نہیں کاٹتے برابر اچھے, اب بڑھتی کسی کی داڑھی بڑھتی ہے. میں بولا بڑھیں کیا ہے اس میں؟ نہیں, کسی کی داڑھی بڑھ لے کو چلے گی, ابھی اتنی بڑی کہ پاؤں کے نیچے سوپ جاتی ہے, پیشاب ہو گیا تو سامنے پورا پانی میں آ جاتی ہے اس کی داڑھی, تو کیسا کریں گے؟ میں بولا کہاں ہوا ایسا؟ نہیں ہوا تو آؤ تب بولتا ہوں. بولا مذاق ہے وہ, گویا کہ طنز کر رہا ہے وہ. داڑھی کو پورا چھوڑنے کا جو سنت کا طریقہ ہے, اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کاٹی, یہی حدیث میں ملتا ہے ہمیں, اور حدیث کے الفاظ سے وہی معلوم ہوتا ہے, اعفاء اللحیہ, چھوڑ دو, معاف کر دو اس کو, کہیں سے ٹرم نہیں, نہ ادھر سے نہ ادھر سے نہ نیچے سے نہ اوپر سے. اب اس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے, حالانکہ ایک کا دکا نہیں, ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں کسی انسان کی داڑھی بڑھتے بڑھتے, جیسے سر کے بال بڑھتے ہیں ویسے بڑھتے 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 سیدھے کیا اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل کے غار تک, اس کی خبر تک پہنچ جائے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اصل کیا ہے, اسے مذاق کرنا ہے. تو اسی لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین, کہ شریعت کے معاملے میں مذاق کرو, یہ مذاق نہیں ہے بھائی. اللہ نے کہا کہ ذبح کرو, بس مسئلہ ختم. تمہارے مسئلے کا حل کہ کون قاتل ہے یہ جاننے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ذبح کرو. اب وہ اندر سے چاہتے ہی نہیں تھے, کیونکہ گائے کی بڑی محبت تھی. ہاں آج ہے نا, یہ آج کی محبت نہیں ہے, وہ بہت پرانی محبت, جو سب کو کھلا چھوڑ کو, کیا ہائی ویز میں کیا ہے سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہی نا, یہ دیوانوں کو نہیں پتا. یہ محبت میں کیا کرتے ہیں, انسانوں کو مار دیتے ہیں, لیکن گائے کو صرف کرتا کہتے ہیں انہیں, کیونکہ انہیں بھی اسی نسل سے رنگا. وہ جو موٹا دبلا پتلا ہے نا, سب کس کی نسل سے ہی, اسی نسل سے رنگے. اس بات سے کیا ہے, لوگاں مرے تو مرے لیکن گائے نہیں مرنا. یہ حالت میں کیا کیا ان لوگوں نے, حیثیت بدل کے رکھ دی. یہ گائے کی محبت آج کی نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ بڑی پرانی محبت ہے جس کو ان لوگوں نے خدا بنایا ہے. وہ زمانے میں بھی یہ لوگ خدا بنائے ہوئے تھے. اس بات سے جب گائے ذبح کرو کا آیا تو یہ لوگ کیا ہو گئے, اوپر نیچے کیا کر رہے ہیں. اب یہ ڈائریکٹ حکم تھا رسول کا, انکار بھی نہیں کر سکتے تھے, انکار کریں گے تو کافر ہو جائے گے. اب یہ تو نہیں بول سکتے کہ اے موسیٰ ہم نہیں مانتے, کیونکہ مسلمان بنی اسرائیل تھے پورے کے پورے, یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم نہیں, کرنا ہی پڑے گا. لیکن اب سوچ رہے تھے کہ کریں تو کیسے کریں, ہماری تو محبت ہے گائے, ہماری تو خدا ہے. تو اس واسطے ہیلے بہانے شروع کر دیے. ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها, قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, وہ کیسا رہیں گا, کون سی گائے کرنا. حضرت موسیٰ بولے اچھا میں پوچھ کے بولتا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ سے, اللہ وہ کون سی گائے ہوں. تو پھر اس کے بعد دعا کرنے کے بعد بولے اللہ کہتا ہے کہ وہ کیسی ہونا معلوم ہے, ایسی ہونا کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو, بالکل درمیانی لائف کی, عوان بین ذالک, لا فارض ولا بکر, نہ بوڑھی نہ جوان, عوان بین ذالک, درمیان کی. اب کر لو. پھر آ کے پوچھے نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, خالی درمیان بڑے, درمیان ایج کے کتنے کی گیا ہی نا موسیٰ. اب کسے کو ذرا کیا ہے پوچھ کے بتاؤ نا, وہ کیسی گائے ہے. ان البقرہ تشابہ علینا, ہمارے اوپر کیا شبہ ہو گیا ہے کہ کون سی گائے کریں گے. تو حضرت موسیٰ پھر دعا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا, اس کا رنگ کیسا ہے. تو دعا کر کے کہا کہ اللہ کہتا ہے رنگ ایسا ہو, صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین, بالکل گولڈن رنگ کی, صفراء زرد بالکل پیلا, اور اس میں بھی کیا ہے فاقع لونھا تسر الناظرین, دیکھنے میں بڑی بہترین بھی ہو, اس کا رنگ بڑا بہترین ہے, ایسا ہو کہ شوخ ہو
اور دیکھنے والوں کے نظروں کو بڑا بھلا لگے، خوبصورت لگے وہ گائے، تسر الناظرین، تب بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اندر سے۔ پھر آ کے پوچھے، نہیں ابھی پوری تفصیل نہیں ملتی، ایسے دیکھنے گئے تو بہت سے گولڈن رنگ کی گائے ہیں موسیٰ، اس بات سے ذرا پوچھ کے بولو وہ گولڈن رنگ میں بھی ایسے کیا ہونا۔ پھر حضرت موسیٰ دعا کے پھر بولے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کہتا ہے کہ وہ گائے کیسی ہو کہ نہ کھیت جوتتی ہو، نہ کھیتی باڑی کرتی ہو، نہ پانی کھینچتی ہو، بالکل ایسا کوئی آدمی اس کو رکھا ہوا ہے کہ اس سے کوئی کام ہی نہیں لیتا۔ اب تم کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب کرنا ہے تو کر گزرو۔ اب یہ پوچھتے پوچھتے کہاں گئے مفسرین پتہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ خود پھنستے چلے گئے۔ جس گائے کو انہوں نے معبود کے طور پر سب سے اہم ترین بڑا مقام دیا تھا، اور وہ گائے صرف ایک ہی گائے تھی، پوری قوم کے پاس وہ ایک ہی گائے تھی جو یہ پورے صفات اندر آتے تھے، ہاں اس کو وہ کاٹنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس واسطے کیا کیے، ابھی کھل کے بولو کھل کے بولو بول کے پوچھتے پوچھتے ابھی اٹکتے گئے اندر اندر۔ خالی جب اللہ کہا کہ گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، مسئلہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب وہ بولے کہ گائے کیسی ہونی ہے، گائے درمیانی ہونی ہے، گائے کا رنگ کیسے ہونا ہے، گولڈن رنگ کا ہونا ہے اور دیکھنے کے واسطے بڑا خوشنما ہونا ہے، گائے کیسی ہونا ہے، اور وہ گائے اگر کھیتی باڑی نہ کرتی ہو، کھیت نہ جوتتی ہو، وہ گائے کیا ہے، پانی نہ سینچتی ہو۔ اب وہ گائے صرف ایک ہی آدمی کے پاس تھی جو ان لوگوں کو بہت پسند بھی تھی اور وہ اپنے دلوں کے اندر بڑا احترام کرتے تھے، وہ گائے، وہی گائے آ کے پوائنٹ آؤٹ ہو کے کھل کے آ کے بیٹھ گئی ان کے ذہنوں میں۔ اب کہیں نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ اب وہی گائے ذبح کرنا ہے تم کو۔ اب انہوں نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے مذاق کریں اور اس طرح سوال کر کے اس گائے کو کاٹنے سے بچ جائیں، لیکن سوال کرتے کرتے آخرکار پہنچے کہاں پر، وہیں پہنچے جہاں جس سے بچنا چاہتے تھے۔ ایسے ہی حال ہوتا ہے آج بھی بہت سے لوگوں کا، جو سمجھتے ہیں کہ اپنی ہیلا بہانی سے اور اپنے کیا ہیں کرتوت اور مکاریوں سے ہم شریعت کے حکم کو ٹال دیں یا کچھ نہ کچھ علماء سے ایکسکیوز لے لیں۔ انہوں ویسا بولتے نا بھائی کیسا ہوا، اچھا تو بولتا پورا سن لیتا کہ ہاں کیا مولوی صاحب سگریٹ پینا کیسا، نہیں بھائی حرام نہیں، انہوں بولے نا مکروہ کرتے نا خالی، تو یہ معلوم تھا نہیں تب کئی کو پوچھا یہاں، ہاں پوچھ لیا نا ان کا نے، اب یہاں کئی پوچھا، جب پوچھا نا اب حکم بتا رہا ہوں نا، ماننا نہیں، ایک نہ چھوڑنا چاہتا نہ بدلنا چاہتا، لیکن علماء کے پاس جا کے ٹویس کر کے بات پوچھ کے ان سے حلال کا فتویٰ بھی لینا چاہتا۔ یہ سب سے زیادہ بیماری والا دل، آج ایسے ہزاروں دیکھیں گے، اچھا معلوم ہوگا اس کا حکم یہی ہے، جا کے پھر پوچھیں یہ کرتے نا کیسا کرتے، یہ بینک میں سود ہے نا کیسا، سب کو معلوم سود حرام ہے نا، نہیں نا کیسا سود نہیں، سو کیسا بزنس کریں گے، معلوم تھا نہیں تجھے، پھر کئی وقت پوچھا کئی تو عمل کرنے پوچھا نا، تو عمل کرنے پوچھا تو پھر بدلا، سیونگ اکاؤنٹ نکال، کرنٹ اکاؤنٹ رکھ، سود پڑتا نہیں اس میں، وہ بھی ضرورت کے تحت استعمال کر۔ کریڈٹ کارڈ رکھے جا کا مولوی صاحب، نہیں بھائی نہیں رکھنا، اس میں سود کا بھی ایک اگریمنٹ، نہیں نا انہوں بولتے جو نہیں رکھے نا، انہوں وہاں کے عالم ہے نہیں، انہوں بولے رکھے جا، بولے انہوں، میں ان کے بیان سنا تھا، تجھے معلوم تھا نہیں تب، کئی کو آیا میرے پاس پوچھتے ہیں، نہیں یہاں پہ کیا بولتے ہیں، بولیں گے کہ کیا انہوں کیا بولتے ہیں، انہوں کیا بولتے ہیں، انہوں کیا بولتے ہیں، کون سا فتویٰ میرے دل کے مطابق لیں گا وہ لے کو میں کیا بولوں گا، میں کیا بھی نہیں کرا بھائی، انہوں بولے گا۔ یہ سب چال بازیاں ہیں، شریعت کو کیا یہی چال بازیاں تھیں ان کے پاس بھی، جس سے ان کا دل سخت ہو گیا، سخت ہو گیا نہیں بلکہ عذاب کے طور پر اللہ نے سخت کر دیا۔ آج بھی ہمارے دل اسی طرح سخت ہو کے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اصلاح چاہتے ہی نہیں، اصل میں اصلاح چاہنے والا ایک بیان سنتا، ایک موقع پر توبہ استغفار کر کے فوری بدل جاتا، مسئلہ ختم وہاں سے اس کا، وہ سمجھتا کہ واقعتاً میں غلطی پر تھا، آج اللہ نے اصلاح کر دی، آج مجھے صحیح حکم معلوم ہو گیا، اب اس کے بعد میں ہرگز نہیں کروں گا۔ سگریٹ چھوڑنا چاہے نا جی، پھر وہ فتاوی اٹھا کے دیکھ لے، کتنے اہم ترین بڑے علماء کے فتاوے ہیں کہ سگریٹ حرام ہے،
اب وہ سب چھوڑ کے انہیں مکروہ بولے. اچھا مکروہ کا تو کیا جی, وہ 40 بار پیے تو ایک بار ہوتا کرتے, اس کے واسطے 30 پر 9 بار پی کو توبہ کر لے کو, پھر ایک بار بول کو شروع کر کو, پھر 30 پر 9 بار پینگا کرتے کن لے کو. کون جی بولا یہ مکروہ کا یہ کیا ہے ڈیفینیشن ہے بول کے؟ کون بتایا تم نے مکروہ یہ معاملہ ہے بول کے؟ ہاں, اللہ حرام کو شرک کو بھی مکروہ کہا. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, سورہ بنی اسرائیل کے اندر اوپر جتنے کام ذکر ہوئے ہیں اللہ کے نزدیک مکروہ ہیں, اور اس کاموں میں سب سے زیادہ پہلا بتایا اللہ نے شرک کو بتایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ شرک کو بتایا اور توحید کو بتایا, اور کہا کہ یہ سب کام اللہ کے نزدیک مکروہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 پر 9 بار پکارے جا یا غوث یا مدد فلاں فلاں, پھر اس کے بعد توبہ کر لے وہ پھر شروع کرنا یا غوث, یہ مطلب نہیں. یہ تمہاری اپنی کیا ہے سوچ ہے, مذاق ہے. ورنہ تو صاف معلوم ہے تمباکو ہے, اس کے اندر جان کو خطرہ ہے, منہ کا کینسر آتا ہے, پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں, اپنے آپ کو مارنے کے برابر ہے. اللہ کا حکم ہے کہ لا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو مت مارو, خودکشی حرام ہے. یہ بھی خودکشی کی طرح دھیرے 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 انسان کو مار ڈالتی ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں, کئی ایسے توجیحات ہیں جس کے اعتبار سے صراحتاً معلوم ہے کہ سگریٹ حرام ہے, لیکن جس کو چھوڑنا نہیں ہے انہیں ہزار ہیلے بہانے کرتا ہے. یہ ہے وہ ہے ایسا ہے. جو چھوڑنا ہے زمانے کا عادی, زمانے کا, میں یہ نہیں کہتا کہ 1-2 دن کا, سالوں کا عادی. میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں, صرف ایک بات ایک بیان سن کے چھوڑا تو پھر زندگی میں کبھی منہ کو نہیں لگایا سگریٹ, چھوڑ دیا بس, مسئلہ ختم. معلوم نہیں تھا, پیا تھا بھائی, اب معلوم ہو گیا کہ یہ حرام ہے, پھر اب نہیں لگاتا میں منہ کو. حرام ہے, مسئلہ ختم. اللہ مجھے قائم دائم رکھے. ایسے کئی لوگ ہیں جو نکل گئے ماشاءاللہ سے, اپنی زندگی سے سگریٹ نکال دی. ٹی وی کا ایسا عادی تھا, ٹی وی کے بغیر نیند نہیں آتی تھی, بس سنا فحاشی اور یعنی کے بارے میں, گیا اپنے گھر سے کیبل نکالا, پھر زندگی میں نہ بچوں کو کیبل دکھایا نہ خود گیا. ایسے کئی گھر ہیں جن کے گھروں میں کیبل آیا ہی نہیں, ٹی وی آئی ہی نہیں ہیں. ماشاءاللہ بننے والے یوں بن جاتے ہیں, لیکن جو بننا ہی نہیں چاہتے وہ ہیلے بہانے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہاں تک کہ ان ہیلے بہانوں کی وجہ سے اس کا دل سخت ترین ہو کے کیا ہوتا ہے, ابھی گناہوں میں ڈوب جاتا ہے. یہ حالت تھی ان کی کہ اللہ کہا کہ ذبح کرو, یہ ذبح تو نہیں کرے, لیکن کیسے کرنا, ایسے کرنا, کیوں کرنا, یہ پوچھتے 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 آخر کا وہیں پر آ کر رہ گئے. جس گائے کو وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے اسی کے لیے پوائنٹ آؤٹ ہو گیا کہ یہی ذبح کرنا ہے. اللہ کہتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, یہ کرنے والے تو نہیں تھے لیکن کر بیٹھے. یعنی آخرکار ان کو کرنا پڑا, لیکن جی اندر سے دل تو نہیں مانتا تھا ذبح کرنے کا, لیکن آخرکار یہ پھنس چکے تھے تو انہوں نے ذبح کیا. اچھا اب یہ ذبح ہو گیا نا, تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس کا ایک حصہ یعنی مردہ گائے کا ایک ٹکڑا لے کر وہ مردہ آدمی جس کا قاتل کون ہے پوچھنے کے لیے آئے تھے نا, کہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ ان کو کہو کہ ان کا اس آدمی کو جو مردہ ہے جس کا قاتل جاننا ہے, اور وہ گائے جو ذبح ہوئی ہے اس کا ایک مردہ ٹکڑا اٹھا کر اس پر لگاؤ. جیسے ہی انہوں نے لگایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا کذالک یحیی اللہ الموتى, وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہوا, بولا کہ یہ ہے جی میرا بھتیجا مارا ہے مجھے, بولا مر گیا. پھر اس طرح ہم جن زندہ کرنے پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ بتانا چاہا کہ لوگ مر گئے تو کیسے زندہ ہوں گے, کیسے زندہ. اللہ میرا کن فیکون کا مالک ہوں میں, بس ایک مردہ گائے کا ٹکڑا, وہ کیا ہے ایک مردہ تھا, اس پہ لگائے وہ زندہ ہو گیا, اور اس نے کہا کہ یہ قاتل ہے میرا, یہ بھتیجا ہے نا یہی قاتل ہے میرا. اصل میں یہ گھر پہ لا کے وہاں پر رکھ کے چلا گیا تھا. اب اتنا بڑا معجزہ یہ اپنے آنکھوں سے دیکھے, کون, یہ بنی اسرائیل, کہ اللہ نے ایک گائے کو ذبح کرو کہا, وہ مردہ گائے اس کا ٹکڑا اٹھائے, ایک مردہ آدمی تھا اس آدمی پر لگائے, وہ آدمی آنکھوں کے سامنے ان کے زندہ ہوا, اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتایا, یہ ہے فلاں ہے, پھر مر گیا. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی
یہ اللہ والے نیک نہیں بنے تو اللہ کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ شیخ ادھر آئیے، شیخ یہ تھوڑا ادھر ہٹاؤ بھائی، یہ ایسا ہٹاؤ، یہ ہاں نہیں میں ادھر آ جاتا ہوں۔ نہیں یہاں تو وائر آتی ہے، ہاں ارے کوئی مسئلہ نہیں شیخ، ادھر رکھو بھائی، تھوڑا چینج کر لو۔ اور کیسے ہیں آپ؟ شکراً، جزاک اللہ خیر، اجازت آپ کے سامنے ہم کو، اللہ اکبر۔ تو جس واقعے کے بعد میں نے سخت کر دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، وہ کون سا واقعہ؟ یہ اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے ہوا، لیکن ان لوگوں کے اندر دل کی نرماہٹ کچھ بھی آگے نہیں بڑھی، تو آخرکار اللہ نے بطور عذاب کے ان کے دل کو سخت کر دیا۔ یاد رکھو ہماری زندگیوں میں کتنے ایسی نشانیاں آتی ہیں جس سے ہم پلٹ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر دل کی سختی شروع ہوگی، یہاں تک کہ دل ایسے سخت ہو جائیں گے، قرآن حدیث آپ کے سامنے لا کے رکھیں پھر بھی بتائیں تو بولیں گے ہم ماننے والے نہیں ہیں جی۔ ایسے کئی لوگ آپ زندگیوں میں دیکھتے ہوں گے، ہمارے جو بھائی خبر پرست ہیں، ادھر ادھر بھٹک، ان کے سامنے آیتیں سامنے لا کے رکھ دو نا، وہ بولتے نہیں۔ میں خود ایک مرتبہ میں بات کر رہا تھا، وہ بندہ آخری میں بول رہا ہے کہ جہنم منظور ہے صاحب، جہنم منظور ہے، ہم اپنے پیر کی سنیں گے، یہ بخاری مسلم سب بخار وغیرہ تم رکھ لو۔ ایسا دل سخت ہوتا ہے، پھر نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ نشانیاں، ایک بالکل مردے کی ذرا زندگی گزارتا ہے۔ یہ ایک دل ہے، ایسا دل۔ ایسا دل کہاں سے آتا ہے؟ جب دھیرے دھیرے گناہوں کے آپ اثرات قبول کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سخت ترین مرحلہ آ جاتا ہے کہ بطور عذاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا کر دیتا ہے؟ ان کے اندر سختی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا دل جو قرآن کے بالکل ابتدائی میں ذکر ہوا ہے، وہ مرض والا دل، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ کیا مرض ہے؟ بلاکیج ہے، ڈاکٹر دیکھا 90% ایک رگ میں بلاک اور ایک رگ میں 80%، وہ بلاکیج ہے، اس کے بارے میں مرض کہا۔ یاد رکھو جہاں کہیں مرض دل آیا ہے وہاں پر قرآن اشارہ کرتا ہے نفاق کی طرف۔ منافق کا دل بھی مرض والا دل ہے، ہاں، اور جس کے دل میں بے حیائی اور عورتوں کے اعتبار سے کیا ہے کمزوری ہے، ایسے دلوں کو بھی اللہ نے مرض والا دل کہا ہے۔ یہ دل بھی بڑا خطرناک ترین مرحلے پہ لے آ کے چھوڑ دیتا ہے انسان کو۔ اگر یہ اعتقادی منافق ہوگا تو وہ تو دائمی جہنمی، جہنم بھی وہ جہنم کا حصہ جسے اللہ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہم منافقین کو کہاں رکھیں گے؟ جہنم کے سب سے آخری درجے میں رکھیں گے، اسفل من النار، جہاں سے ایندھن شروع ہوتا ہے، جہاں سے کیا ہے آگ شروع ہوتی ہے، وہاں ڈالیں گے ان کو۔ ایسے نفاق والے بھی ہو جاتے ہیں، بعض نفاق وہ ہوتے ہیں جو عملی ہوتے ہیں، اور یہ نفاق والے دل ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ ادھر صحیح نہ ادھر صحیح، نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے، آخرکار کیا ہے؟ دونوں میں بدترین مقام پہ پہنچ کے مرتے ہیں۔ یہ بھی معمولی نہیں ہے، یاد رکھو، اس دل سے بھی بچنا چاہیے، ہمارے اندر ٹٹولنا چاہیے۔ کیا یہ امراض ہمارے اندر بھی ہیں؟ کیا ہمارے دل بھی مرض والے دل ہیں؟ ایک تو وہ مرض ہیں جو نفاق کفر تک پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بطور شعور ایسا کوئی مسلمان منافق نہیں بنتا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ وہ منافق کی نشانی کیا ہے؟ اسلام کی بڑھوتری ہوتی ہے تو اسے دکھتا ہے، اسلام کا زوال ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ منافق کی نشانی جو اعتقادی منافق ہے۔ ایسا تو کوئی مسلمان شعوری نہیں ہے کہ اسلام کی اشاعت ہو تو اسے غمگین کر دے اور اسلام کا زوال ہو تو اسے کیا کرے؟ خوش کر دے۔ ہاں، بعض وہ ہیں مسلمانوں میں اس حیثیت سے کہ ان کے اپنے اعتقادات سے شرک پھلا پھولتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، توحید پھلی پھولتی ہے
تو غم زدہ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ایسے دلوں کی بھی بات اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے. یہ بدبخت لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ ایک کا ذکر کرتے ہیں تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل مرجھا جاتے ہیں، ان کے چہرے سکڑ جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ، اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کے قصے انہوں فلاں انہیں خالی اوپر سے گئے گئے تھے پرندہ یوں دیکھے گئے تھے عبد القادر جیلانی انہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گر گئے تھے وہاں مر گئے تھے. یہ بڑے بڑے بیکار کے قصے بیان کریں گے تو بعض لوگوں کے دل ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اذا ہم یستبشرون، کہ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، بڑے خوش. وہ اولیاء کی، بھائی اولیاء کی بات ہو رہی. تم کون جی؟ تم اولیاء کے گستاخ جی. تم ہمیں دیکھو، اللہ کا وحدانیت کا ذکر ہو، وحدہ اشمئزت، صرف اللہ ہی کا ذکر ہو تو ان لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں. اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے تو بعض ہمارے اپنے بھی ہوں گے جو کہ اسلام اور توحید کی بڑھوتری سے رنج میں پڑ جاتے ہیں اور اسی طرح اسلام کے پھیلاؤ سے خوشی محسوس نہیں کرتے. اور جہاں زوال ہوگا تو اس وقت کہیں کسی مسجد کو بند کر دیا گیا. ایسے اللہ کے کتنے لوگ ہیں، اللہ اکبر، میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن ہیں، میرے سامنے کے واقعات ہیں. بنگلور میں، کرناٹک میں، کئی جگہ مسجدوں کو صرف اس واسطے بند اور توڑ دیا گیا کہ یہ اہل الحدیث کی مسجد ہے. پتہ ہے ہاں پولومینیر میں ابھی کیا ہوا تھا 2-3 سال پہلے، مسجد کو توڑ دی گئی، مسجد جو بن چکی تھی ایک حد تک. کون؟ بی جے پی والوں نے نہیں توڑا، کافروں نے نہیں توڑا، اپنوں نے توڑا، اپنوں نے. ہاں، اور ان کے اقوال مجھے سنائے سننے والے بالمشافہہ، جنہوں نے سنا انہیں سنانے کہ شیخ ہم نے سنا کہ وہ پولیس اسٹیشن پہ آ کے رپورٹ لکھوا رہے تھے کہ اگر ہمارے محلے میں تمہاری مندر بن جائے تو ہم خاموش رہ جائیں گے، لیکن اہل حدیث مسجد بنے گی تو خاموش نہیں رہیں گے. ایسا ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہ ہوا ہے. مجھے تک معلوم کم از کم 5-6 مساجد مجھے معلوم ہے جو آج بھی بند پڑی ہوئی ہیں، صرف اس واسطے کہ وہ اہل حدیث مسجد ہے. وہاں توحید کا بول بالا ہوگا، اس واسطے ہم نہیں چھوڑیں گے اسے. اور بنانے والوں کو کئیوں کو زخمی کر دیا، کئیوں کو مار دیا. یہ آئے دن ہوتا ہے. تو یہ بھی منافقت کی اس اعلیٰ ترین درجے میں جا کے مل جاتے ہیں. لیکن عموم نفاق والا، مرض والا دل ہمارا وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 صفتیں وہ ہیں جو خالص پکا منافق بنا دیتی ہے بندے کو. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا عاہد غدر. بات کرے تو جھوٹ بولے. اب دیکھو ہماری حالت کیا ہو گئی، جھوٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بیکار جھوٹ بولتا. کچھ لینا دینا نہیں، کچھ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، کچھ نہیں، عادت جھوٹ سے مجبور. ہاں کہاں جی ادے تمہارے نیچے ہوں، جھاکو دیکھو نیچے ہوں، دیکھو کہاں جی. چپ کیا بولا جی، میں ابھی وہاں ہوں ان کے گھر میں بیٹھا. کئی کورے بولا، کیوں بولا؟ عادت. جھوٹ ایک مذاق نہیں ہے، جھوٹ ایک فن ہو گیا، عادت سے مجبور. اچھا جب 5 منٹ میں آتا ہوں جی، اسے بھی معلوم، بولنے والوں کو بھی معلوم انہیں 5 منٹ میں آتا نہیں، جانے آدھا گھنٹہ ہوں گا، دونوں کو بھی معلوم. لیکن پھر بولتا جی 5 منٹ میں نہیں آئیں گے جی تمہیں. ارے آتا ہوں جی، پکا 5 منٹ میں آتا ہوں جی. بول کو 2 گھنٹے بعد آتا. تم نہ تو معلوم نہ جی 5 منٹ میں کہاں جی ہوتا کام وہ. ارے بیوقوف، تب تجھے معلوم تھا تو بولا کہیں، بولا کیوں؟ ایک ہابی بن چکی ہے، ایک فیشن بن چکا ہے. جھوٹ ہمارے اندر رگ رگ میں بس چکی ہے. اسی واسطے ہمارے قریب ترین جو رہتے ہیں نا وہ بھی ہماری بات کو نہیں مانتے. ہاں شوہر بیوی میں لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے اس واسطے. میں بلال جاتا ہوں جی، تمہیں کب جی بولا اسٹیم میں بلا لگے نکو جی تمہارے بلال جانا، میں چل جاتا ہوں بولتی ہوں. یہ تو اچھا معلوم ہی نہیں، زندگی میں کبھی بولا اسٹیم کرے نہیں کام بول کے. ہاں بچہ بھی جانتا باں کیا کرتا بول کے. نہیں بات تمہیں پیسہ دیا لو، میں جا کو لے لے گا تم بولتا ہوں. نہیں با میں بلال جاؤ لے گا، نہیں لے کو دیتے با پیسہ بول بول کو 1 سال ڈھکل دا لے پہ دو با مجھے پیسہ میں جاؤ آیا تو بولتا ہوں. مسئلہ تھا. ہاں دیکھو
دیکھو نا, میں یہ نہیں بولتا کہ طنز کر رہا ہوں, اپنے احوال دیکھو نا, یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہے ہمارے گھرانوں میں؟ بڑی منڈی ہلتی ہے ان کی ماشاءاللہ, بہت تجربے کار ہیں جس طرح. ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہے, کیوں جی بیکار خواہ جھوٹ بولنا. ہاں بھائی, بہت لالے پڑے ہوئے تھے, جان کے چھٹکارا نہیں مل رہا تھا, ایسے وقت میں مجبوراً ایک جھوٹ بول دیا, تو کم از کم اللہ تعالیٰ بھی کوئی ایکسکیوز کر دے, معاف کر دے. لیکن ہم تو کیا کہیے, ہابی بنا لیے جھوٹ بولنے کی. یہ حالت ہماری بھی ہے, تو مرض ہم میں بھی ہے. یہ دل بالکل جھوٹ بولتے بولتے سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد حدث کذب, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. دیکھو کرتے وقت ہی معلوم ہوتا ہے نہیں کریں گا بول کے. ہاں, قرض لیتا ریٹرن نہیں دینے کی نیت سے, لکھتا کیا ہے 2 مہینے میں واپس کرا دو بولتا, اس کے بعد 100 مہینے میں بھی واپس نہیں کرتا انہیں. پیسہ بھی آ جاتا اسے, اس کے بعد پیسہ بھی رہتا, چاہے تو اسی ایک دن میں وہ قرضہ واپس بھی کر سکتا ہے, سب ہے. لیکن کیا بولتا, اپنے کو معلوم نہ بھائی کیسا چل لے کو ہے بزنس سے, کیا کرونا کے بعد کیا حالت آئی. پھر دوسرے دن دیکھے تو ماشاءاللہ 3 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کو کھا لے کو رہتا, اچھا مرغ متنجن سبھی. یہ کھانے پیسہ ہے, قرض پڑنے پیسہ نہیں. ہاں, وعدے کو نہ اپنا ہمارے وعدے کو قبول کرتا ہے نہ غیر قبول کرتا ہے. یہ حالت ہو گئی ہماری. مسلمان کا تو نہیں کریں گے انہیں کام برابر. اس واسطے پارٹنرشپ میں نے دیکھا ہے کئی مسلمان غیروں کو بزنس میں پارٹنرشپ بنانے پہ راضی ہیں, اپنوں کو نہیں بنانے پہ راضی ہیں, کیونکہ معلوم یہ انہیں غدار بنے گا. انہیں غیر تو کم از کم کیا ہے, خلاف ورزی نہیں کرتا بھائی, بولے سے بات برابر کرتا. یہ حالت ہو چکی ہے ہمارے بزنس کی. پھر اچھائیاں کہاں سے ابھریں گے جی؟ انسان کے قول پر ہی تو اصل چیز ہے. قول سے مکر جائے تو پھر اگریمنٹ ہے, پھر فلاں فلاں, کچھ بھی نہیں ہوتا جی. سب عدالت میں لمبے قصے, تمہارے پیڑھی باپ دادا بھی چلے گئے تو بھی چلتے رہیں گے وہ مقدمات, جا کے ڈال کے بھی کوئی فائدہ نہیں. اصل تو قول ہوتا ہے نا بھائی, قول کی پاسداری کا ہے. ہاں بھائی میں یہ کہہ دیا, پس مر جاؤں گا لیکن میں اس سے نہیں ہلوں گا, میرا کو سب کچھ جائے, جان ہی چلی جائے, لیکن میں وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتا. یہ کہاں آئی ہے ہمارے اندر صفت؟ ہاں, وہ مشہور ترین واقعہ ہے حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت کے زمانے میں, جو کہ کیا ہے ایران کا گورنر تھا اور کئیوں کو قتل کیا تھا. وہ دراصل قیدی بن کے جب حضرت عمر کے پاس آیا اور اسے پھانسی کا بالکل معاملہ طے ہو چکا تھا, یوں سمجھو کہ اتنا اس نے مسلمانوں کا خون بہایا تھا کہ اسی نیت سے حضرت عمر بھی اسے بلائے تھے کہ قتل کا حکم دے دیں. تو ایسے وقت میں اس نے کہا کہ مجھے کیا ہے, ایک ضرورت ہے, آپ پورا کریں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے سخت پیاس لگی ہے, آپ مجھے پانی دے دیں تو اچھا ہے, مرنے سے پہلے ایک اچھا گلاس ایک پانی کا پی کے مرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ اس کو پانی پلا دو. وہ پانی ہاتھ میں لے لیا اور حضرت عمر کی طرف یوں دیکھنے لگا گویا کہ کچھ بولنا چاہتا ہو. حضرت عمر نے کہا کہ اب کیا ہے, اب تو خواہش جو تھی وہ تو پوری ہو گئی, پانی میں نے دے دیا. کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں پانی پیتا یا پانی پینے سے پہلے آپ مجھے مار دیں. کہا کہ نہیں, میں تجھے امان دیتا ہوں, جب تک تو پانی نہیں پیتا میں تجھے قتل نہیں کروں گا. جیسے ہی یہ لفظ حضرت عمر کے زبان سے نکلا, اس نے کیا کیا کہ وہ پانی کا گلاس زمین پہ سٹ دیا, اڑھیل دیا اور کہا کہ میں اب پانی نہیں پیتا. حضرت عمر نے کہا کہ اس نے میرے سے دھوکے سے امان لے لی, لیکن میرا وعدہ تھا میں اسے قتل نہیں کرتا, جاؤ آزاد کر دو اس کو. یہ تھی وعدہ خلافی, وعدے کی پاسداری, وعدہ وفائی. صرف یہ دیکھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد خلیفے کو کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا کہ وہ, اور وہ بات بھی اس نے دھوکے سے لی تھی, لیکن پھر بھی دھوکہ کھانا اچھا لگتا تھا ہمارے اسلاف کو, لیکن وعدہ خلافی کرنا اچھا نہیں لگتا تھا. یہ تھے وعدے کے پکے لوگ. قول قول پتھر کی لکیر ہوتا تھا. ہم نے تو پامال کر دیا جی, اپنے اخلاق کو پامال کر دیا. ہم کرتے ہی وعدے اس واسطے کے خلاف ورزی کریں. ہاں, پھر تیسری صفت کیا ہے؟ وَإِذَا تُمِنَ خان, امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. کون ہے آج امانت دار بتاؤ؟ کوئی نہیں ہے, سب خائن نظر آئیں گے. اکا دکا کوئی اللہ والا مل جائے تو مل جائے, لیکن ہم سب خائن ہیں.
کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، پتہ نہیں کب کیا مکر جائے۔ ضمانتیں دیکھیے، آپ بینک میں رکھنے کے لیے سود پہ راضی ہے، کسی مسلمان کے گھر پہ رکھنے کے لیے راضی نہیں ہے ہمارا مسلمان، معلوم ہے مکر جائے گا تو کیا کروں میں، بینک پہ جا کے رکھتا ہے، لاکر کو پیسہ دے کے رکھتا ہے، لیکن مسلمان کے گھر میں نہیں رکھتا، ضرورت کے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قرضدار کتنے ہیں جو تڑپ رہے ہیں، اور مالدار مسلمانوں میں کتنے ہیں جن کا مال اتنا ہے کہ ان کی پیڑھی پیڑھی کھاتے کھاتے تھک جائے گی لیکن مال ختم نہیں ہوگا، لیکن اس قرضدار کی وہ مدد کرنے کے لیے صرف اس واسطے تیار نہیں ہے، دیا تو واپس نہیں دے گا۔ میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑوں سے بات کر کے دیکھا، بھائی آپ کے پاس اتنا مال ہے بیکار بینک میں رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں فون کر کے پوچھتے اس سال کا سود کتنا آیا ہے مولوی صاحب، پتہ ہے 2 لاکھ 2.5 لاکھ صرف سود آیا ہے، کیا کرنا، میں اسے کہاں دینا، اتنا مال رکھا ہے انہیں، اس کا سود صرف 2-3 لاکھ روپے اس کا آیا ہے 1 سال کا۔ اب وہ رمضان کے مہینے میں فون کر کے مجھے پوچھتا ہے کہ اس کا کیا کرنا، ارے رکھے کیوں جی تم بینک میں، یہ عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے جو قرضدار ہیں جو مقروض ہیں ان کو تو دو، بولتا نہیں دیتے، یہ دیتے ہی نہیں واپس ہمیں، میں بہت دے کے تھک چکا ہوں، ان کے پاس امانت کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ اس واسطے کئی مالداروں نے کیا ہے مسلمانوں کی مدد کرنا چھوڑ دیا، صرف اس واسطے۔ وہی وہ پان بروکر کے پاس جاتا ہے، سود خور کے پاس جاتا ہے، 5,000 لیتا ہے تو وہ 5,000 دیتے وقت ہی 4,500 پکڑ کے دیتا ہے، اور پھر برابر مہینہ وہ 500,000 جو قسطیں ہیں وہ جا کے پوری کرتا ہے، لیکن وہی ایک مسلمان اچھا آدمی یہ کہہ کے آپ کو 5,000 دو کہ آپ مہینہ 500 ریٹرن کر دیں جی، 2 مہینے دے کے غائب ہو جاتا، بھاگ جاتا، پھر انہیں ڈھونڈنا، پیچھے پھرنا، انہیں بھاگتا رہتا، کہاں دے گے تو مسجد میں مل کو بھی کیا کرتا، الگ نہیں معلوم سر کا جاتا رہتا، جی السلام علیکم، کیا جی 5,000 وہ کی کوشش کرتا ہوں مل جائیں گے، کہاں بھاگ لے کو ہوں، کہاں جاتا ہوں بھائی، مل جائیں گے، لیتے وقت پیچھے انہیں پھرا، اب اس کے بعد انہیں پھرنا، یہ ہیں ہماری صفتیں، تو کہاں سے پھلے پھولیں گے ہم، پورا دل کا معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور آخری نشانی کیا بتائے، چھوٹا سا بھی معمولی سا بھی جھگڑا ہو جائے پھٹ پڑے، گالی گلوچ پہ اتر آئے، ایسے نکلتے دیکھو بدے، ماشاءاللہ توپ بھی ہوگا ان کا، جھبا بھی ہوگی، داڑھی بھی ہوگی، گورے چٹے ایسے کہ فرشتے لگ رہے ہوں، لیکن ان کے مزاج کے خلاف ہو گئی نا کوئی بات، اس کے بعد زبان سے جو نکالتے دیکھو، وہ شیطان بھی دیکھنا یہ الفاظ میرے پاس بھی نہیں تھے، نہ کہاں سے لے لگایا انہیں بول کے، خاصما فجر، ذرا بھی صبر نہیں۔ اخلاق اس وقت دیکھو جب اس کو غصہ ہے، غصے میں بھی اخلاق کو وہ نبھاتا ہے، یہ اصل انسان، غصے میں پھٹ پڑے جو چاہے بول دے، پھر بعد میں آگے معافی تلافی معاف کر لو بھائی ذرا غصے میں تھا، یہ کوئی معافی ہے تھوڑی، غصہ کنٹرول کرو، گالی گلوچ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو مار ڈالنا کفر ہے، کفر، ہاں فسق کا مطلب گناہ ہے، اور گناہ میں بھی فسق اس کو بولا جاتا ہے جو بڑا گناہ ہوتا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ہم گالی گلوچ جیسے کرتے ہیں گویا کہ کیا ہے، ان کی زبان ہی وہی ہے۔ بعض لوگ دوستوں میں بھی گانا دیتے، کیا کہتے وہ بہت دوستی ہے کہتے وہ دو جنے کے اندر، انہیں بھی گالی سے بلاتا، انہیں سے گالی سے جواب دیتا، کیا مولوی صاحب ہمیں بچپن کے دوست مولوی صاحب، اچھا وہ رہا تو گالی سے بات کرنا، کیا اصول ہے یہ؟ زبان خراب ہوتی بھائی، اس سے زبان اچھی رکھو، زبان خراب ہوئی تو پھر زبان سے ہی دل کا بھی رشتہ بہت اہم ہے، دل خراب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا کیا ہے، مرض ہے، جو مرض والے دل ہیں، اللہ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتلایا۔ ہاں اب وہ بھی دل ہیں جو ایمان والے دل ہیں، جو سورہ انفال کے شروع میں فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وہ دل کیسے ہیں نا جی، جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته، جب اللہ کی آیتیں، اللہ کے قرآن کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، زادتهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور حال ان کا اپنی زندگی کا کیا ہوتا ہے، وعلى ربهم يتوکلون، اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی بھی انہیں
دیے اس کے ہر معاملے میں مصیبت ہو خوشی ہو فلاں ہو ہر معاملے میں اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں, کسی اور جھاڑ جھنکار پھونک پہ اور کسی کیا ہے درگاہ تعویذ گنڈے بنڈے پہ یقین نہیں کرتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, یہ صفت والے بھی ہیں. اب ذرا سوچو ان میں کوئی ہیں ہم میں آنے والے, وہ بھی سوچو. دو صفات اس میں سب سے اہم ترین فرمائے, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کانپ جاتے ہیں دل جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زادتہم ایمانا, کبھی بڑھا ہمارا ایمان؟ کیا سوچو, قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے, آیتیں سننا تو دور کی بات ہے, نماز میں بھی ہم کو کبھی رونا آیا ہے یا نہیں آیا؟ ذرا دیکھو, جاؤ اپنے 5 سالہ زندگی میں ٹٹول کے دیکھو, کبھی تم نے نماز میں کھڑے ہو کے جب قرآن پڑھ رہے تھے تو تمہیں رونا آیا؟ کتنے سال ہو گئے تم اللہ کے ڈر سے روکے؟ کتنے مہینے ہو گئے تم اللہ کے ڈر سے روکے؟ دیکھو, معمولی سی 10 روپے کی چیز گم جاتی ہے تو بندہ روتا ہے, معمولی سے بچے کو بخار آ جاتا ہے, 4 ڈاکٹر کے پاس پھرتا ہے, کوئی اس کے لیے صحیح دوا سیٹ نہیں ہو تو بندہ روتا ہے بیٹھ کے. معمولی سے بیوی کو کوئی آپریشن ہو گیا تو بیٹھ کے بندہ روتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ایسے ہو گئے. معمولی سی تنگی آ گئی تو بیٹھ کے دھائے بچوں کی طرح روتا ہے کہ بڑی تنگی میں گزارتا ہوں. لیکن بدبخت کبھی اللہ کے ڈر سے روتا نہیں, کبھی قرآن پڑھ کے اس کا ایمان تازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے, اس کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے. کبھی نہیں ہوا. کب ہوا ہے؟ ہم کو تو پہلے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ ہے کیا. ہاں, امام صاحب دوسری رکعت میں سجدہ ہے بول کے نہیں بولے, انہیں اوپر جاگ لے کو رہتا, انہوں کہاں چلے گئے, انہوں بیٹھے بیٹھے کوٹ کو کندھا بھی چلے گئے ادھر ادھر, کہاں انہوں سیدھا سجدے میں چلے گئے نا, رکوع میں جانا سب پتہ ہی نہیں ہے اس کو. حالانکہ کل قرآن میں بے اختلاف روایت 15 ہی سجدے ہیں. ہاں, احناف کے پاس 14, شوافی کے پاس 1 زائد 15, کل ملا لیے حدیث کے اعتبار سے 15 آیتیں بھی قرآن کے یاد کر لینا. کب بھی امام پڑھے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سجدے تلاوت کی آیتیں یہاں سجدہ کرنا ہے, لیکن وہ 15 آیتیں یاد کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا. اور ان 15 میں بھی جہاں تک میرا خیال ہے زیادہ تر آیتوں میں سجدے کا لفظ آیا ہے. بس یہ سجدے کے لفظ سے ہی انسان پہچان سکتا ہے کہ یہاں سجدے تلاوت ہے. لیکن ہم نے کبھی کیا نہیں کیا, کئی جگہ ایسا ہوتا ہے, ہر سال یہ جھگڑا, مولوی صاحب کائی کو بول کے نہیں میں شروع کرے نماز, دوسری رکعت میں سجدہ ہے بولنا کہتے ہیں اللہ کو, تب بھی جنہیں تیار ہوں گا دوسری رکعت میں ہے بول کو. باپ بیچارہ روزہ رکھ لے کو, قرآن پڑھ کو, یاد کر کو, پریشان, گنجی میں برابر بڑے ملے نہیں, بڑے میں گنجی ملی نہیں, فلاں مسائل میں پریشان ہو کے انہوں چاہو تراوی میں کھڑتے, کیسا یاد کرا سو کہاں تبھی غلطی آ جاتی کہ کیسا ہوتا ہے کہ بول کے ڈر کو کیا حافظ صاحب, اب ان کا حال تو نہیں بھائی, انہوں اچھے حافظ ہے, دیکھیں گے انشاءاللہ, میں تو دیکھا نہیں اب تک, لیکن امید ہے قوی کے اچھے حافظ ہوں گے. ہے حال بعض لوگوں کا ایسے ہی, وہ تو ڈر سہما کیسے جو ہے وہ قرآن سناؤ کہ کیسے میں ختم کروں, وہ اس میں ہوتا ہے. اب اس میں ہم ضرور بھول جاتا ہے کہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ بولنا بھول جاتا ہے. اب جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے, آدھے لوگ رکوع میں, آدھے لوگ سجدے میں, آدھے بچے کی تو جھانک کو دیکھتے, کہاں انہوں مر گئے ہارٹ اٹیک کو, سیدھا دکھتا دینا بندہ نماز پڑھاتے ہوئے, یہ حالت ہو جاتی. پھر بعد میں جھگڑا والا, کیوں جی بولے نہیں تمہیں, بول کو کھڑنا نہیں تمہیں, ہم نہ معلوم ہونا نہیں, کھائی کو بول کھڑنا بھائی, اتنا بھی نہیں کر سکتے, اتنا شعور نہیں ہے کہ سجدے کی آیات کون سی ہے. ہم کو لگاؤ ہی نہیں, ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں پہلے, ہم کو کیا پتا قرآن میں کہاں رونا ہے. افلا یتدبرون القرآن, قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے تم. ام علی قلوب اقفالها, سورہ محمد میں اللہ تبارک تمہارے دلوں پہ قفل لگ گئے ہیں کہ تم پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں. اتنا ڈائریکٹ ہے خطاب یہ اللہ کا بندوں سے کہ آخر کیا ہو گیا ہے بدبختو, کیوں تمہارے دلوں کو قفل لگ گیا ہے. دنیا بھر کے پیپر پڑھتے ہو, دنیا بھر کے نیوز پیپر پڑھتے ہو, دنیا بھر کے ناول پڑھتے ہو, کتابیں پڑھتے ہو, فلاں پڑھتے ہو, قرآن کیوں نہیں پڑھتے تم؟ آخر ہوا کیا تم کو؟ کسی کی 35, کسی کی 40, کسی کی 50. آپ بتاؤ اپنی زندگی میں قرآن کتنا پڑھا ہے, کتنا سمجھا ہے؟ نہیں, ہم نے لیا ہی نہیں اپنی زندگی میں قرآن کو. تو پھر رونا کہاں سے آئے گا جی, کہاں سے آئے گا وہ رونا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. اللہ کے رسول حامل قرآن اور حامل کتاب و نبوت, خود پر قرآن اترا,
لیکن کیفیت دیکھو قرآن سننے کی. ابن مسعود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ ابن مسعود تم قرآن پڑھو. وہ رو پڑے, کہا اللہ کے رسول میں آپ پر پڑھوں جبکہ خود آپ پر قرآن اترا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے, تم پڑھو. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء شروع کی اور سورہ نساء کی آیات پڑھتا گیا. اللہ کے رسول سن رہے تھے یہاں تک کہ میں اس آیت پہ پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس حسبک, کھڑا ہو, اس سے زیادہ سنا نہیں جاتا. اور میں نے چہرے کو دیکھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف, تو آنکھوں سے پورا آنسوؤں سے تر, اور داڑھی مبارک بھی اللہ کے رسول کی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. اللہ کے ڈر اور خوف سے رو رہے تھے قرآن سن کر. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر چکا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیہ, اگلے پچھلے سب گناہ آپ کے معاف ہیں, آپ کے لیے کوئی حساب کی کیفیت نہیں ہے. لیکن جب یہ آیت آئی جس کا ترجمہ یہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اللہ کے رسول آپ کو بھی ہم گواہ بنا کے لا کے پوچھیں گے کیا آپ نے اس اسلام کو برابر پہنچا دیا. تو یہ کیفیت پہنچی تو اللہ کے رسول اتنا روئے, داڑھی مبارک تر ہو گئی اور کہا ابن مسعود سے کہ اس سے زیادہ سنا نہیں جاتا, بس رکو. تہجد کی نماز کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ہاتھ باندھ لیتے اور قیام میں قرآن پڑھتے اور عذاب کے آیتوں پہ پہنچتے, ایسے روتے کہ ہمیں نماز میں بھی کھانے پکنے کی جو آواز ہے کھت پھت, اس طرح سینے سے اٹھنے والی رونے کی آواز کو ہم سنتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا انداز تھا. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنا حرز جاں بنایا تھا. قرآن کا ایسا شغف تھا, قرآن پڑھنے میں ایسی لذت تھی. یاد رکھو کہ ہمیں اچھے سے اچھے حلوے, اچھے بریانی میں نہیں آ سکتی وہ لذت, وہ حلاوت جو قرآن پڑھنے سے اصحاب رسول اللہ کو ملتی تھی. تفریح بھی ان کی قرآن تھی, زندگی بھی ان کی قرآن تھی, عمل بھی ان کا قرآن تھا, خوشی بھی ان کا قرآن ہی تھا, غم بھی ان کا قرآن ہی تھا. قرآن ہی سے لو لگایا, قرآن ہی سے محبت کی, قرآن ہی پر پڑے, قرآن ہی پہ مر مٹے, قرآن ہی ان کی زندگی تھی. حضرت عمار ابن یاسر, عباد ابن بشر کا وہ واقعہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے پڑاؤ کیا اور پوچھا کہ بتاؤ آج پہرا دینے والے کون ہیں, یہ دونوں صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے رسول ہم دیں گے پہرا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہاری پہرے داری کی وجہ سے یہ پوری ہماری جماعت لشکر پوری نیند اطمینان کی سوئے گی, ذمہ داری سے تم اپنی برابر نگرانی پوری کرنا. یہ کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور یہ دونوں الگ ہوئے. تو عمار ابن یاسر اور عباد ابن بشر نے دونوں نے باتیں کی کہ ہم پورا وقت ایسے ہی رات جاگتے ہوئے گزارنے سے بہتر ہے کہ آدھی رات تقسیم کر لیں. آدھی رات تم جاگو اور دیکھو نگرانی کرو, آدھی رات میں جاگتا ہوں. اور پہلے آدھی رات کون؟ تو حضرت عباد ابن بشر نے کہا کہ میں. پھر اس کے بعد حضرت عباد ابن بشر کہتے ہیں کہ عمار ابن یاسر سونے کے لیے چلے گئے. میں اکیلا تھا, بہترین سما تھا, اور ادھر ادھر پہاڑیاں اور ٹھنڈی ہوائیں اور آسمان اور اس کے کھلے ہوئے تارے اور اسی طرح کیا ہے چاند اور بڑا خوبصورت منظر. اس منظر میں ہم کو پاپ میوزک سوچے گا, اس منظر میں ہم کو گانا سوچے گا, اس منظر میں ہم کیا ہے فحاشی اور یعنی کی باتیں سوچیں گے. یاد رکھو یہ اصحاب رسول اللہ کی تفریح بھی قرآن تھا. عباد ابن بشر کہتے ہیں کہ ایسا اچھا ماحول تھا کہ دل چاہا کہ میں تہجد کے لیے کھڑوں اور اس میں قرآن پڑھوں. اور میں نے قرآن شروع کر دیا, یہاں تک کہ کیا ہے دل چاہا کہ سورہ کہف پڑھوں. الحمدللہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه. اب یہ تقریباً ایک آدھے
جوس کی صورت شروع کر دی، اور ادھر سے کوئی دشمن آیا گزرتا اور دیکھ لیا کہ یہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے، تو وہ دشمن سمجھا کہ یہ بھی کوئی میرا دشمن ہی ہوگا، اور دیکھتا ہے کہ ایک سایہ سا کھڑا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کے اندر دل میں آواز آتی ہے کہیں یہ کوئی اسٹیچو تو نہیں ہے، کوئی پتھر تو نہیں ہے، یا میرا دشمن تو نہیں ہے، کہیں مسلمان تو نہیں ہے۔ پھر کمان سے تیر نکالتا ہے، تیر چلاتا ہے، تیر بازو میں لگتی ہے اور اس کے ساتھ خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ لیکن یہاں عباد ابن بشر کی حالت یہ ہے کہ نماز سے توڑنا اور نماز سے روگردانی کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا، تیر آہستہ سے نکالتے ہیں اور اپنے خون پہ ہاتھ رکھ کے پڑے جاتے ہیں، دوسرا تیسرا 3 تیر لگاتار لگتے ہیں، جس کی وجہ سے خون اتنا بہتا ہے کہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت بھی اپنی نماز کو توڑتے نہیں بلکہ جلدی کر کے ختم کرتے ہیں، اور عمار ابن یاسر کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ پہ حملہ کر دیا ہے۔ حضرت عمار دیکھتے ہیں کہ 3 تیر لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک تیر لگا تبھی آ کے کیوں نہ اٹھا دیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول نے نگرانی پہ مجھے دیا تھا، اس واسطے میں جلدی نماز ختم کیا، اگر وہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اسی میں شہید ہو جاتا، نماز نہ توڑتا۔ میں پہلے تیر کے لیے اس واسطے توڑ کے نہیں آیا، دوسرے میں بھی اس واسطے نہیں آیا، تیسرے میں بھی اس واسطے نہیں آیا کہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور میرا جی نہ چاہتا تھا کہ میں کہف کو آدھا ٹکڑا کروں۔ کبھی تمہارے بھی اندر یہ احساس جاگا ہے قرآن پڑھتے ہوئے؟ کہاں کا دل ہے پھر؟ دل نہیں ہے، ٹٹولو۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے دل کے اندر احساس نہ ہو تو پھر تمہارے سینوں کے اندر دل نہیں ہے، جاؤ تلاش کرو کہیں دوسری جگہ تمہارے دل ہے۔ یہ کیا دل ہے یہ جو گناہوں پہ ابھرتا ہے؟ بحث و مباحثہ، گالم گلوچ، حسد، کینہ، کپٹ، اس کے لیے تو وقت ہے، اس کے لیے تو دل مچلتا ہے۔ بے حیائی، فحاشی، عورتوں کی صحبت، اس کے لیے تو دل مچلتا ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے دل کبھی نہیں مچلتا؟ اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے کبھی آنسو رواں نہیں ہوتے؟ کبھی اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے دل کے اندر کیفیت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا ایمان بڑھ گیا ہے؟ زادتہم ایمان۔ یہ کیسا دل ہے پھر؟ یہ دل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول پناہ مانگا، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا تخشع۔ اللہ میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر تیری خشیت نہ ہو۔ اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر دل کیوں ہے؟ اس کا دل کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو آنسو نہ آئے تو پھر دل کیوں ہے؟ وہ دل کا نہ ہونا ضروری ہے۔ یہ دل بناؤ، اہل ایمان کا دل ہے یہ۔ اللہ ان دلوں سے خطاب کرتا ہے۔ وہ دل نہ ہرگز بنو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کہیں یہ دل تو نہیں ہے ہمارے اندر؟ آیت تھرا دینے والی ہے، یاد رکھیے۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو صرف جہنم ہی کے لیے پیدا کیا۔ یا رب اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو صرف جہنم کے لیے پیدا کیا۔ ذرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس۔ ان کا حال کیا ہے دنیا میں دیکھنا ہے ویسے جہنمی افراد کا۔ اللہ کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں، دنیا کی ہر مکاری سمجھتے ہیں، دنیا کا ہر بزنس سمجھتے ہیں، دنیا کی ہر مووی سمجھتے ہیں، دنیا کا ہر ایڈ سمجھتے ہیں، دنیا کے ہر معاملات سمجھتے ہیں، لیکن بدبخت قرآن نہیں سمجھتے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں سمجھتے؟ قرآن اور حدیث نہیں سمجھتے، شریعت نہیں سمجھتے، لیکن سمجھتے ہر کوئی اور چیز سب سمجھتے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں، دنیا کی ہر مکاری دیکھتے ہیں، دنیا کی ہر فحاشی دیکھتے
دیکھتے ہیں, دنیا کی ہر چیز دیکھتے ہیں, لیکن دیکھتے نہیں ہیں تو قرآن اور حدیث کو دیکھتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں تو قرآن اور حدیث کو پڑھتے. اللہ کہتا ہے یہ ایسے ہیں جن کے آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں, گانے سنتے ہیں, میوزک سنتے ہیں, حرام کاری سنتے ہیں, غیبتیں سنتے ہیں, چغلی سنتے ہیں, لیکن سنتے نہیں ہیں تو قرآن نہیں سنتے ہیں, حدیث نہیں سنتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ وہ ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپائے ہیں, یہ جانور ہیں, نا جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں. ایسے ہی جانور ہیں ہم بھی, جو چلتے پلتے جانور ہیں, کھاتے ہیں حیوانوں کی طرح, رہتے ہیں حیوانوں کی طرح, مر جاتے ہیں حیوانوں کی طرح. یہ کوئی انسان ہے جن کے اندر نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ عبادتیں ہیں, نہ نفلیں ہیں, نہ زکوٰۃ ہے, نہ مال کا انفاق ہے, نہ رونا ہے, نہ تضرع ہے, نہ خشوع ہے, کچھ نہیں. ہنسی مذاق وہی سب کچھ جو ایک جانور کرتا ہے. شادی بچے ہی تھے تو کیا ہے, جانوروں میں کتے سب سے زیادہ بچے دیتے ہیں. کھانا ہی ہے تو ہاتھی سب سے زیادہ کھاتا ہے. ہم کہاں ان کا مقابلہ کریں گے؟ ہماری صفت تو اصل انسان ہے. انسان اس کے اندر کا جو دل ہے وہ دل ہے. دل اچھا بن گیا تو پھر تمام معاملات تمہارے اچھے ہیں. دل برا ہو گیا تو یاد رکھو اس سے بدبخت ترین انسان کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حضرت نعمان ابن بشیر, بڑی پیاری روایت ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو کہ تمہارے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس میں ہڈی نہیں ہے. ہاں, اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اگر وہ اچھا ہو جائے, وہ نیک بن جائے تو تمہارا پورا جسم نیک بن جائے. اگر وہ خراب ہو جائے تو فساد تمہارے پورے جسم میں فساد آ جائے. آگاہ ہو جاؤ وہ کیا ہے, وہ دل ہے. لباسوں کے اندر, وزاداری کے اندر, رنگوں کے اندر, نسلوں کے اندر, خوبصورتی کے اندر, لباسوں کے اندر تقوی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا. کہا کہ تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں بتا کر کے, صدر کی طرف, یہاں سینے کی طرف بتا کے کہا کہ یہ تقوی ہے. لَا يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ أَجْسَادِكُمْ وَلَا أَلْوَانِكُمْ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اجساد کو, تمہارے جسموں کو, تمہارے رنگوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ کے ہاں مقبولیت ہے تو تمہارا دل اور تمہارے اعمال ہے. دل سیدھا رکھو, نیتیں ٹھیک کرو, دل کی اصلاح کرتے رہو, دل پہ نظر رکھو. خواہ تمہارا کام کتنا ہی اچھا ہو, دل سے پوچھو نیت بھی ٹھیک ہے, پھر تو یاد رکھو اللہ نے تم پر رحم ہی رحم کر دیا. لیکن دل سے پکار آئے ارے تو یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے دکھاوا ہے, تو پھر تو یہ تمہارے لیے عذاب جان ہے. بعض لوگ دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں, بڑے اللہ والے لگتے ہیں, بڑا فلاں فلاں نام, القابات اتنے ہوتے ہیں کہ پوسٹر بھر جائے, لیکن دل کے اندر نیتیں صرف شہرت, نام و نمود, حسد, کینہ, کپٹ یہی ہوتا ہے. تو ملتا کچھ نہیں انہیں. سوچ کے دیکھو اندر کی حالت. ہر کام کرنے سے پہلے سوچو کہ اس کی نیت کیا ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے حدیث لائی تو نیت ہی کے سلسلے میں لائی کہ انما الاعمال بالنیات. دیکھو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو تمہارے قلب کے اندر ارادے ہوتے ہیں وہ نیتیں ہیں. زبان سے میں کیا ہے, کعبے کے پیچھے, امام قابلے کا رخ پر, امام کے پیچھے, کارپیٹ کے اوپر, فین کے نیچے, یہ جو نیتیں زبانی ایجاد ہو گئی ہیں نا, یہ نہیں ہے. اصل نیت تو دل کا ہوتا ہے مقام. تو سوچو یہاں پر. اور امام بخاری مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ اس واسطے بھی لائے تھے کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے حدیث کا یہ کلیکشن لکھنے جو میں بیٹھا ہوں, میرے دل کی حالت بھی یہی ہے کہ مجھے صرف اللہ کے رضا کے خاطر میں لکھ رہا ہوں, نام و نمود و شہرت کے لیے نہیں لکھ رہا ہوں. اس واسطے وہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لائے تھے. اور اشارہ سب پڑھنے والوں کو بھی دے رہے ہیں, دیکھو تمہاری بھی نیت صحیح ہونا
کہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرو اللہ کی رضا کے لیے، نام و نمود کے لیے لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ پلکیں بچھائیں گے، لوگ جوتے رکھیں گے، لوگ بریانی متنجن کھلائیں گے، پھر کیا ہوتا؟ مولوی صاحب کا پورا پیٹ مرغیوں کا قبرستان ہو جاتا، خالی یہاں بلائے وہاں بلاؤ، یہاں آؤ یہاں کھاؤ، وہاں آؤ وہاں کھاؤ، کھاتا 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 خالی دیکھے تو اندر خالی مرغیاں کے ٹانگا چھرنگے اسے، اتنا کھاتا ہونے نہیں۔ اصل تو فکر کرو، نیت کی اصلاح ہے نہیں ہے۔ تو قلب کے اور بھی بہت سے اقسام ہیں، لیکن یہی میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں شیخ کے سامنے کچھ کہہ دیا، یہ میرے لیے سند بن گئی، تو میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اب جو وقت باقی ہے ہم شیخ سے نصیحت لینا چاہیں گے کہ وہ اپنے الفاظ ہمارے لیے کچھ ایسے نصیحتیں کر دیں جو ہمارے لیے کیا ہیں، مشعل راہ ہوں اور ہمارے لیے کام کرنے کے سلسلے میں ہمارے لیے رہنمائی ہوں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ ہم تو مستفید بننے کے لیے آئے تھے شیخ سے، جس سے ملاقات سے پہلے بھی محبت اللہ کے لیے ہو گئی، کیونکہ توحید کی آواز، شرک کو مٹانے کی دعوت، غیرت مندی اللہ کی وحدانیت کے لیے جس کے دل میں ہوتی ہے اس کے لیے ہماری محبت لازمی ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے مضبوط رشتے ایمان کے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ اور شیخ محترم سے بالمشافہہ ملاقات نہیں تھی، نہ کچھ تھا، صرف ان کے توحید کی غیرت کی آواز سن کر محبت آ گئی، اور اللہ اکبر، اللہ ہماری محبت خالص آپ لوگ کی بھی ہماری بھی اسی ذات میں رکھے جس کے لیے سایہ بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ویسوں کے لیے قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کے روز کچھ ایسے ممبریں نور کے عطا کریں گے اللہ تعالیٰ جو یہ انبیاء اور شہداء کے لیے نہیں، انبیاء اور شہداء بھی پسند کرتے ہیں کہ ہم کو بھی یہ ممبر مل جائے۔ لیست لانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء قلنا لمن یا رسول اللہ۔ تو ہم نے پوچھا اللہ کے نبی یہ ممبر کس کو دی جائے گا نور کا؟ جو پیغمبر شہیداں خواہش کرتے ہیں کہ ہم کو بھی ایسے ممبر مل جائے۔ یہ اللہ کے لیے جو ایک دوسرے کے لیے محبت کا رشتہ جڑاتے ہیں اللہ کی ذات کے لیے، اور وہ محبت قائم رکھتے ہیں، نبھاتے ہیں، اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ بہرحال میرا سننے کے لیے آیا تھا، واللہ شیخ ہم کو تھوڑا سا زیادہ موقع دے دیے ہیں، اور بنا اجازت کے میری عادت نہیں تھی، میں بغیر دعوت کے گھسنے والا نہیں ہوں، مگر الحمدللہ شیخ سے محبت اور آپ لوگ سے بھی الحمدللہ سارے مسجد میں ایمان کی دستر پہ بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جنت کے باغیچے چمن سے گزرتے ہیں، گارڈن سے، تو بیٹھ کر اس کی خوشبو اور اچھی ہوا اور اس کی تازگی کا مزہ اور لطف اٹھائیے۔ تو صحابہ کرام فرمائے اللہ کے نبی وہ کہاں ہے جنت کے گارڈن اور چمن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلق الذکر، جو اللہ کی بڑائی کے حلقے ہوتے ہیں، درس بیانات اس خصوصی طور پہ ہوتے ہیں، اس کے لیے۔ دو باتیں میں بس صرف شیخ کی بات کے اوپر تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں جو موضوع سے تعلق رکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کے تعلق سے ایک اہم چیز ہے جو اس کو حاصل کرنے سے آپ یہ بیماری کا دل، منافق کا دل، مختلف جو بیمار والے دلاں تھے ان سے آپ کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یقین پیدا ہونا آپ کے ہمارے دل میں، اللہ کے کلام سے، دین سے، اللہ کی ذات سے، ہمارے ایمان کی شریعت سے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں جو شیخ ذکر کر چکے ہیں خطبے میں، مگر ایک تدبری نقطے سے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کی تدبر کے غور کرنے میں کچھ ایسے نتائج آتے ہیں جو ترجمے میں آپ کو محسوس نہیں ہوتے ہیں، مگر تدبر کا نتیجہ ایک ایسا آتا ہے کہ دماغ ٹھکانے لگ جاتا ہے، اور قرآن کا نزول کا مقصد ہی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، پہلا مقصد قرآن کا نزول ہونے کا تھا کہ تم غور فکر اس کو تدبر سے دیکھیے، گہرا معنی کیا ہے وہاں کا۔ سورہ بقرہ کا جو شیخ ذکر کرے بنی اسرائیل کے دل اور ان کے حالات، ان کے واقعات، میں آپ کو اس کا مثال دے دیتا ہوں، اس سے آپ کو بہت ایک تدبری نقطہ بہت پیارا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ کا نام سورہ بقرہ دیے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ آپ کسی لائبریری کو جائیں گے، کتب خانے میں، تو آپ کو اتنی فرصت نہیں سارے کتابوں کھول کر پڑھنے کی۔ آپ کو جو آپ کا سبجیکٹ، آپ کا پروفیشنل، آپ کے مطلب کی کتاب ہے
اس کے عنوان سے آپ پہچان لیتے ہیں اور وہ عنوان کے حساب سے 2-4 صفحے دیکھ کر اس کو خرید لیتے ہیں یا اعارہ کے طور پر ہائر کر لیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سورہ بقرہ، اتنا بڑا سورہ ہے، اس کا نام سورہ بقرہ دیا گیا تاکہ آپ کو اور ہم کو ایک بقرہ کا سبق حاصل کیا جائے. گائے کا سبق لو. ہمارے گھروں میں کتنے لوگ سورہ بقرہ جنوں کو بھگانے، شیطان کو دور ہونے، بے شک برکت والی اور فضیلت والی اور اس کے خصوصیات بہت ہے، مگر بقرہ کا سبق کتنوں کو آج کے دل میں اترا ہے؟ وہ آپ کو ملیں گا کہ دل کی اصلاح کے اندر بہت بڑی کامیابی ہو جاتی ہے. سورہ بقرہ کے اندر گائے کا قصہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص جس کا شیخ ابھی ذکر کرے تھے، اس کا قتل ہوا، قاتل مجہول، کسی کو معلوم نہیں. تو بنی اسرائیل کے لوگ یہی کہہ دیے کہ چلو بھائی ہمارے پاس ایک کلیم اللہ نبی ہے، ان سے معلوم کر لیں گے کہ اس کا قاتل کون ہے. تو وہاں پر موسیٰ سے آ کر یہی کہے کہ بتائیے یہ قاتل اس کا کون ہے؟ کیوں؟ یہ مالدار پیسے والا ہے، اس کے جائزات ہے، اور شریعت بنی اسرائیل میں تھا کہ اگر قاتل ہے وارث میں تو اس کو محروم کیا جاتا، اس کی سزا الگ ہوتی ہے. تو جیسا آئے بتائیے یہ قاتل کون ہے؟ تو موسیٰ کا جواب کیا آیا؟ گائے کاٹو. ارے بھائی ہم آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب، اس کا قاتل کون ہے؟ تم بولے گائے کاٹو. اچھا تتخذون ہزوا، کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو موسیٰ کیا جواب دیا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں ان جاہلوں میں سے نہیں جو سبجیکٹ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، اس کا اسی سے تعلق ہے. تو وہ بحث لمبی ہوئی، کوسی گائے ہونا، کوسے رنگ کی ہونا، کس صفت کی ہونا، بہرحال لائے گائے کو. فذبحوها، اس کو سلاٹنگ کر کے ذبح کر دیے. اب سوال یہ ہے، یہ گائے بے جان ہے، زیرو، اور وہ شخص جو قتل اس کا ہوا میت وہ بھی بے جان ہے. 0 + 0 کتنا ہوتا ہے؟ 0 0. ہاں، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے آنکھوں کے سامنے وہاں پر 0 + 0 1 کر کے بتا دیا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہ مردہ جانور کا ٹکڑا لو، اس کو مارو. وہ زندہ ہو کر کھڑے کے کہا میرا قاتل فلان ہے، پھر مر گیا. آنکھوں کے سامنے جب ایسی چیز دیکھتے ہیں، اللہ کے اوپر کتنا یقین آنا چاہیے آپ کو، سمجھے نا؟ تو یہ یقین جتنا دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ کی بات پہ، اللہ کی کتاب پہ، اللہ کی ذات پہ، اتنا ہی منافقت اور ریب، شک چلا جاتا ہے دور. پھر دوسرا سبق سورہ بقرہ میں اسی میں ہی ہے موجود. وہ کیا ہے؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پانی کی قلت ہو گئی، جھاڑاں سوکھ گئے، جانور مر رہے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، ان کا جان کا خطرہ ہے کہ پانی نہیں ملیں گا تو کچھ وقت ختم ہو جائیں گے. تو استسقاء کے لیے موسیٰ کے پاس آئے، اللہ سے استسقاء اور بارش طلب کی گئی. اس کے بعد لوگ انتظار میں ہیں کہ ہوا یہاں سے، بادل وہاں سے، کچھ بارش کا انتظام ہو جائے. وہ کچھ بھی نظارہ نہیں آیا. پھر سے اللہ نے وہ سبق کو ریپیٹ کیا ان کے سامنے. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ڈنڈے میں جان ہے کیا؟ بے جان. وہاں پر پتھر ہے، وہ جان والا ہے کیا؟ بے جان. تو بے جان کو بے جان سے ماریے، 0 + 0. پھر سے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، پانی ایسا پھوٹ کر نکلا ہے جو 12 چشمے اوسس واحات بن گئے وہاں پر. کھاؤ پیو. اب یہ لوگ جب دیکھے ہیں ایک چیز اس طرح اور اس طرح کہ اللہ تعالیٰ 0 + 0 1 کر سکتا ہے، اس کی قدرت پہ یقین اور بندگی سچی کتنی آنا چاہیے؟ آنکھوں کے سے دیکھے، اپنے خود کے عین الیقین سے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کی آیت میں کیا فرمائے کہ وہ لوگ کے لیے جنت سے کھانا پینا من والسلوى اتارا جاتا تھا، آسمان کی طرف سے جنت کا کھانا وہ لوگ کو نصیب ہوتا تھا. وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ قالوا یا موسیٰ لن نصبر على طعام واحد، اے موسیٰ روز روز یہ کھانا ہم کو راز نہیں آ رہا، آپ کے رب سے دعا کرے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، زمین سے جو اگائی ہوئی چیز نکلتی ہے، پیاز، لہسن، کھیرا، جو بھی. معاملہ کیا تھا؟ یہاں پر تدبر کا نقطہ بہت پیارا آ رہا ہے. یہ لوگ کو کھانے کے جنت میں کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے، کوئی باسی کھانا ہے، کوئی انہیلتھی فوڈ ہے. جنت کا کھانا معیاری کھانا ہوتا ہے، صحت اور جسم اور ہر چیز کے لیے. جب جنت میں اللہ تعالیٰ انعام کا رکھا، آپ کو دنیا میں دے رہا ہے، تو آپ اس سے بیزارگی کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ کیا کمی ہے اس میں؟
नमक ज्यादा, शक्कर कम, मिर्ची ज्यादा, कुछ ऐसा होता है क्या? हरगिज नहीं। मगर मामला क्या था इनके दिलों में, इनकी खिसलत में जो सबसे बड़ी लानत फिटकर अल्लाह की इनको पर आई। अब बकरा का सबक आपके सामने आ रहा है। ये लोग दरअसल ऐसी कौम थी, उनके दिल में जो मुनाफिकत तो क्या कुफर जो मौजूद था, ये लोग इसलिए ये चीज मांगे हैं क्योंकि मिठास में खाने में वो बेहतर तो है, मगर ये चीज इसलिए कि वो लोग के तसव्वुर में, जहन में एक अल्लाह के ऊपर शक और गैर यकीनी बुनियाद अकीदा बना हुआ था कि आज मूसा हमारे साथ है, अल्लाह खाना भेज रहा, कल मूसा मर जाएंगे, चले जाएंगे, हम भूख से मर जाएंगे, इसलिए अल्लाह के हाथ में जो रिज्क है हमको उसके ऊपर भरोसा नहीं, हमारे हाथ की चीज पे हमको भरोसा है। गेट द पॉइंट? यकीन जहां से खत्म होता उधर मुनाफिकत और कुफर शुरू होता है, ये दिलों के ऊपर। इसलिए अल्लाह ताला ये तसलसल क्या आता है, एक के बाद एक देते रहे, फिर उसके बाद क्या फरमाए, थुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक, इसलिए तुम्हारे दिल पत्थर हो चुके हैं। इसलिए अल्लाह ताला हमेशा हर बुराई के इल्जाम में, अल्लाह ताला जिस्म के, आंखों के, हाथों के नहीं, फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल क़ुलूबुल लती फ़िस्सुदूर, आंखों से इंसान अंधा नहीं होता है, मगर बसीरत अंधी हो गई तो वो अल्लाह के रास्ते से भटक जाता है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में जब ये नुक्ता दिए, बकरा का सबक लीजिए तो अल्लाह के ऊपर, इसलिए सूरह बकरा की शुरुआत क्या है, ज़ालिकल किताबु ला रैब, नो डाउट। इसका मतलब जिसके अंदर डाउट हुआ उन्हें इस्लाम को और ईमान को कहां से सच्चे दिल से अपनाएंगा? तो यकीनी बुनियाद होना आपके लिए इतनी मजबूत रहना, इसलिए अल्लाह ताला मुनाफिकीन के ऊपर क्या फरमाए, अफी क़ुलूबिहिम मरद, क्या इनके दिलों में बीमारी है, अम इर्ताबू, यह लोग शक में आ गए, अम यखाफून अन यहीफ अल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु, क्या समझ रहे हैं अल्लाह रसूल इनके साथ ज्यादती करेंगे, इनका हक छीनेंगे? तो ये मामला इतना गहरा है कि इसको तोड़ना है तो आपके दिल में यकीन को बिल्डअप और मजबूत रखना है ईमान बिल्लाह के ऊपर। दुनिया के साथ जीते जीते लोग की हालत ये हो गई कि दुनिया वालों का तस्वर और मिजाज हमारे अंदर आ गया, हालांकि ईमान वाला ईमानी वाली सोच लेकर जीता है, अल्लाह की बड़ाई और आखिरत की फिक्र। इसलिए हमेशा आप देखिए कि दिलों के अंदर की जो चीज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिससे मैं इंशाअल्लाह बात ख़त्म करना चाहूँगा, तुअरज़ुल-ज़ुनूब अलल क़ुलूबि कअर्ज़िल हसीर ऊदन ऊदा, दिलों पर रोजाना गुनाया रफा यानी आते जाते रहते हैं, जैसा कि चटाई जब बुने जाती है, एक काड़ी ऊपर से, एक नीचे से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, तो एक रिवायत में आया है आउदन आउदा, यानी कि दिन तमाम आप सुबह से निकले जब से घर को वापस आए तक कईयों गुनाया नजर में आते, सुनने में आते, देखने में आते, ख्याल में आते, अमल में भी आते बाज लोग के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें कैफियत बताए दिलों की हालत क्या होती, फ़अय्युमा क़ल्बिन उशरिबहा, जो शख्स उस गुनाह को पसंद किया, मन में उसकी ख्वाहिश के मुताबिक आया और उसको पसंद आ गया, नुकित फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, उसके दिल में काला टिप का सियाह दाग आ जाता है। व अय्युमा क़ल्बिन अंकरहा, जो दिल उस चीज को, बुराई को, गुनाह को इनकार करता है, नापसंद करता है, अल्लाह तुम इससे नाराज होते, मैं कैसा कबूल कर सकता हूं, अल्लाह इसकी सजा दे सकता है, मुझे इसके हिसाब देना पड़ता, तो वो दिल इनकार करके वो चीज को पसंद ही नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन बैदा, उसके दिल में सफेद टिप का आ जाता है। अब ये अरसे चलते 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 दिलों के हाल दो हो जाते हैं। अब्यज़ मिथलु सफ़ा, एक दिल साफ सुथरा दूध की तरह साफ, उसमें एक छोटा सा दाग भी आ जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और दिख जाता है दूर से। वल आखरु अस्वदु मिरबाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले दूसरे दिल का हाल क्या होता, काला सियाह, जेट ब्लैक, कलकूजी मुजखिया, जैसा कि आपके पास एक गिलास है या जग है मगर उसको आपने उल्टा रखा, कलकूजी मुजखिया। अब उल्टे गिलास में कितना भी पानी डालो वो जाने वाला नहीं है। ला यारिफु मअरूफन, ना कोई भलाई को पहचानता है ये दिल, वला युनकिरु मुनकरा, और ना कोई बुराई को बुरा समझता है, इल्ला मा उशरिबा मिन हवा, मगर उसके मन के मुआफिक जीता है। दिल में आए तो नमाज पढ़ेंगे, दिल में आए तो नमाज छोड़ेंगे, दिल में आए तो सो जाएंगे, दिल में आए तो फजर को जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला क्यों ऐसों के साथ फरमाया है फवैलुन लिलमुसल्लीन, जहन्नुम के वादी के हवाले कर दूंगा ऐसे नमाजियों को। कौन? नमाजियों को।
ہاں الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز اپنے خواہش اور من کے حساب سے پڑھتے ہیں، نہ کہ اللہ کی فریضت اور اللہ کی بندگی سے پڑھتے ہیں. یہ فرق ہے. اس لیے ایمان والے اپنی زندگی میں یہ چیز کو ہمیشہ احساس کرتے ہیں کہ ہمارا رشتہ رب سے ایک ہی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ آرڈر دیا ہم کو کرنا چاہیے، ہماری عزت اس کی بندگی میں ہے. یہی چیز اس لیے آج جہنم کے طرف لے جانے والا معاملہ اور دلوں کی بیماری کی آفت جو مہلک ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک دوسری آیت سورہ فرقان میں بھی، آپ اس کے قریب آیت ابھی جو شیخ سنائے، اللہ تعالیٰ فرمائے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگ کا حال دیکھا جس لوگوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود الہ بنا دیا، یعنی کہ بندگی ہوئیں گی خواہش کے حساب سے، دل میں آئے تو کریں گے، دل میں آئے تو چھوڑیں گے، دل میں آئے تو قرآن سنت کا حکم لیں گے، دل میں آئے تو قرآن سنت کے حکم کو نظر انداز پشا پوش ڈالیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، یہ شرک جو کفر انسان کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ، نظر و نیاز، مدد پکارنا مختلف، یہ ایک قسم کا معبود ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کر کے فرمائے افانت تکون علیہ وکیلا، کیا ایسا کی وکالت قیامت کے دن آپ اس کو بچا سکیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون ويعقلون، کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگ سنتے، عقل مندی سے، سمجھداری سے ایمان کو اپناتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں ان کی ویلیو کیا ہے؟ دیکھیے اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے اللہ کی نظر میں، اور چوپایوں سے بھی گئے گزرے. آپ چلتے پھرتے دیکھیے گائے، بھینس، کتا، بلی، اس کی کوئی اوقات نہیں کہ اس کے اوپر اب غور و توجہ سے ایک نگاہ بڑی ڈالے. کیوں؟ اس کی ویلیو احقر ادنا ہے. اس لیے آپ یہی چیز کو دیکھیے کہ وہی آپ اللہ کی نظر میں اس طرح بن جائیں گے تو کیا ہے آپ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں چوپایوں سے بھی گئے گزرے. تو پھر اپنے خواہشات کو مارنا، اللہ کی بندگی میں اپنے خواہشات کو اتارنا. اور مومن کے لیے انعام کیا ہے؟ لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید. یہ لوگ کیونکہ اپنے خواہشات کو حرام کے روک کر رکھے تھے، دنیا میں اللہ سے ڈر کے اپنے خواہشات کو روکے تھے، دنیا والے اپنے حرام خواہشات کے لذتیں اٹھا رہے تھے، اس نے اللہ کے ڈر سے اپنے خواہش کو لگام لگا کے رکھا. اس لیے جنت میں آپ کی پوری خواہشیں جو ہے کر لیجئے، وہاں پر آپ کو کھلا دیا گیا. انعام اس کے بنا پہ تھا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی جہنم والوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمائے؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کیا دنیا میں ہی ہر چیز کا مزہ مستی اپنی کر کے نکال لیے ہیں اور اس کے حقداری جتائے کہ ہم عیش و آرام کریں؟ فالیوم، آج ٹھکانہ کیا ہوا؟ تجزون عذاب الہون، آج رسوائی کے عذاب کے حوالے ہو گئے، کیونکہ تم زندگی میں سمجھتے تھے کہ ہم اپنا اونچا بڑا پن اور بے حیائی اور عریانیت، یہ جو گناہ کی اللہ کے خلاف اب جرت مندی دکھاتے تھے، وہ ہمارے لیے ایک باعث فخر ہے. ہم کو کون روک سکتا، ہم کو کون کہہ سکتا؟ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کیا کیا؟ ایمان والے اگر زندگی دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہترین مثال ہے، اور صحابہ کرام کی دین اسلام کی عملی زندگی وہی آپ کو بتاتی ہے کہ وہ لوگ کا زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کے قرآن سے اور اپنے دین کی سچائی سے. اس لیے صحابہ کرام کے اندر یہ ٹینشن اور یہ بہت بڑی فکر تھی، اس فکر سے اتنا پریشان ہو جاتے تھے. آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں، بات انشاءاللہ اس میں سمجھ میں آ جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری بھی کئی مرتبہ سنائے، اور اسراء اور معراج میں کہے کہ میں نے ایک بہت بڑے وائٹ پیلس کو دیکھا، سفید اتنا بڑا اور گارڈن ہے، اور اس کے جب وہاں سے کوئی عورت بھی نظر آئی تو میں نے پوچھا جبریل یہ کس کا ہے محل؟ تو کہے یہ عمر بن الخطاب کا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عمر کی غیرت یاد کر کے میں نے وہاں سے ہٹ گیا. تو عمر کہے اللہ کے نبی آپ جیسوں سے میں غیرت مندی کیسا کر سکتا ہوں؟ تو جنت کی خوشخبری ملنے کے بعد حذیفہ بن الیمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کہتے ہیں کہ عمر مجھے جتنا تنگ کرے کوئی دوسرا تنگ نہیں کرا. آ کر بار بار پوچھتے ہیں حذیفہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کیا اللہ کے نبی میرا نام منافقین کی لسٹ میں لکھا ہے کیا میں منافق میں چلے گیا کیا؟ اتنی فکر. تو حذیفہ نبی کے رازدار صحابی ہے، نبی کے راز کو ایمانداری کے ساتھ نبھا رہے ہیں، مگر عمر کی زیادتی یہ دیکھ کر کہے اللہ کی قسم عمر آپ کا نام اس میں نہیں اور آپ کے بعد کسی کو نہیں بتاؤں گا. کیا؟ حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ صحابی ہے، اپنے گھر کی دہلیز کے باہر بیٹھ کر بہت غم زدہ فکر میں نظر آتے ہیں. ابوبکر صدیق گزرتے پوچھتے ہیں کیا ہوا حنظلہ؟
قال نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو چکا ہے، اس کا ٹینشن دماغ پہ ہے، اس لیے میں پریشان بیٹھا ہوں. وہ کیسے؟ قال يا أبا بكر نكون عند رسول الله فيحدثنا الجنة والنار وكأنها رأي عين وكأن على رؤوسنا الطير فإذا عافسنا الأهل والضياع ذهب عني ما أجد. اللہ کے نبی کے پاس ہم جاتے ہیں، ابوبکر بیٹھ کے سنتے درس بیان، ایمان کی تازگی، ایمان کی حرارت. پرندہ بھی ہمارے سر پر بیٹھے تو سمجھتا ہے یہ اسٹیچو ہے، یہ اتنا خوش و خضوع سے توجہ سے ایمان کی تازگی لیتے ہیں. پھر جب ہمارے کاروبار، بیوی بچے، دنیا داری میں آتے ہیں تو وہ احساس میرے سے چلا جاتا ہے. تو یہ منافقت ہے، میں وہاں ایک ہوں یہاں ایک ہوں. تو ابوبکر صدیق بولے اگر یہ منافقت ہے تو میرے بھی پریشانی ہے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے، کم سے کم یہ آفت سے تو نکلنے کا راستہ تو ملیں گا. جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کو عرض کیے کہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ یا حنظلہ لو تکونون فی بیوتکم کما تکونون عندی، اگر تم لوگ ایمان کی بلندی اور برتری تمہارے گھروں میں بھی وہی لیول سے رہیں گے جیسا میرے پاس بیٹھے وہ خط سنتے ہیں، لصافحتکم الملائکہ فی الطرقات وفی روایہ علی الفرش، تو فرشتے آپ سے آ کے سلیوٹ کر کے آپ کا ہاتھ ملا کے شاباشی دیں گے، چاہے آپ بستر پہ رہو یا راستے میں رہو. اتنی ایمان کی بلندی. ولیکن ساعۃ وساعہ، مگر اے حنظلہ ایمان گھڑی میں بڑھتا ہے، گھڑی میں کم بھی ہوتا ہے. اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آئی لکل دین شرہ، ہر دین کا ایک جذبہ، جوش، تیزی آ جاتی ہے. ایک دن ایک رات میں سارا گھر کو چینج کر دوں گا، وہ حرام یہ حلال یہ فلان، اتنا پرہیزگار، کل تو جمعہ اسلام لایا بول کے گھر والے چڑھتے اس بولتے آج ہم کو سکھا رہا. تو ایکسٹریم لیول پہ جانا ایک جوش، اور اس طریقے سے جب آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکل دین شرہ، ہر ایک کے جذبات دینی ایمانی ترقی میں ایک جوش آ جاتا ہے. وَلِكُلِّ شِرَةٍ فَتْرَةٍ، اور ہر جوش کو ایک ٹھنڈک فتور آتا ہے، کمزوری آتی ہے. فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي، جو کوئی کمزوری حالت میں میری سنت کی پابندی کر لیا ہے، فَقَدْ نَجَا، سلامت ہو اور کامیاب رہا. وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ سُنَّتِي، جس نے فتور کمزوری کی ایمان کی حالت میں نبی کی سنت بھی، عبادت بھی، مختلف چیزوں کو، فرائض کو بھی چھوڑ دے رہا ہے، فَقَدْ ضَلَّ، گویا کہ گمراہ ہو چکا ہے. دوسری بات اس میں یہی ہے کہ دلوں کی ہدایت کو اور مضبوطی کو اور منافقت سے، بیماری سے بچنے کے لیے اللہ پر یقین، اور یہ یقین قرآن سے اور ہدایت سے اور قرآن کے تدبر سے خاص طور سے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت اور پیغمبروں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیا، اس یقین کو ہمارے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.